تو آج میں اس حوالے سے بہت اپنا آپ کو خوش قسمت محسوس کر رہا ہوں کہ میں عصر حاضر کے نور بخشیت کے ایک بہت بڑے اسکالر اور عالم سے میں محو گفتگو ہوں. اور صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا، عزت افزائی کے لیے میں آپ کا بہت ممنون ہوں. میرے کچھ سوالات ہیں جو میں مختلف مکاتب والوں سے اس کے حساب سے کرتا ہوں، تو آپ سے میں نور بخشیت کے حوالے سے کچھ چیزیں سمجھنا چاہوں گا. تو پہلی چیز جو میں آپ سے جاننا چاہوں گا، جب ہم چونکہ اسلام کے دائرے میں آنے والے ہم گروہوں کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے ہاں دین کو بنیادی دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک کو ہم فروعات کہتے ہیں اور ایک کو اصول کہتے ہیں. اور اس میں سے ہم جب عقیدے کی بات کرتے ہیں تو نور بخشی نقطۂ نظر سے عقیدے کا ماخذ کیا ہے؟ قرآن و سنت دونوں ہے، صرف قرآن ہے، یا قرآن سنت اور عقل یہ تینوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنی ادارے کی طرف سے اور پوری ملت نور بخشی کی طرف سے اور اس ادارے کے ہم تمام طلاب عزیز کی طرف سے آپ جناب محترم شمس الدین حسن شکری صاحب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کرتا ہوں. اور ساتھ ہی جو ہے آپ نے جس موضوع کو وقت کی ضرورت سمجھ کر امت اسلامیہ کے درمیان اتفاق اتحاد، ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے ایک فارم جو آپ نے مہیا کیا ہے، اس کا ہم آپ کا تہ دل شکرگزار بھی ہیں اور دل کی گہرائیوں سے قدر بھی. بہت شکریہ. کیونکہ اس افتراق کے دور میں، اس ہوس پرستی کے دور میں جو ہے ایسے ہستیوں کا آگے آ کر ملت اسلامیہ کو آپس میں نزدیک کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے جو بھی حضرات کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، وہ سب نہایت ہی لائق عزت تحسین. لہٰذا جو ہے ہم آپ کے اس عمل کو نہایت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس عظیم مقصد میں کامیابی عطا کرے اور اس طریقے سے تمام مسلمانوں کا آپس میں بھائی بن کے رہنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو موقع اور توفیق نصیب کرے. آمین. بہت شکریہ سر. بہت. اور ساتھ ہی جو ہے آپ نے جو سوال فرمایا پہلا کہ عقیدے کا ماخذ ملت، یعنی میں اس کو فرقہ کہنا سے زیادہ مکتب فکر، مسلک کہنا، مذہب کہنا یہ زیادہ پسند کرتا ہوں. کیونکہ دیکھیے فرقے میں اختلاف کے بہت زیادہ آتا ہے. ہاں جی، مکتب فکر ہر ایک کو سوچنے کا حق ہے. ہاں جی، ہر ایک کو جو ہے مقصد صاحب کا سوچ سمجھ کر قرآن سنت عقل کی روشنی میں اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں جو تعلیمات دیا ہے قرآن پاک کی صورت میں اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں، اس تک پہنچنے کے لیے انسان جتنا کر سکے، ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے سوچیں، فکر کریں اور ان اصلی تعلیمات تک خود کو پہنچانے کی انتھکا کوشش کریں، پہنچ کر پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ ہر مومن مسلمان کی خواہش ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اسی سلسلے میں جو ہے یہ آپ کے پہلے سوال کا جو ہے آیا عقیدے کا مقصد، کیونکہ عقیدہ اصل ہے، بنیاد ہے. بنیاد جب تک صحیح نہیں ہوگا، اس پر کھڑی کرنے والی عمارت جو ہے وہ درست نہیں ہوگا. اس وجہ سے میں جہاں تک سوچتا ہوں کہ میرے جہاں تک عقل، شعور اور علم اجازت دیتا ہے، یہ عقیدے کا مقصد قرآن پاک بھی ہے، سنت بھی ہے اور عقل بھی ہے. صحیح. کیونکہ جیسے ایک سب سے پہلے مثلاً خصوصاً وہ لوگ جو ابھی مسلمان ہی نہیں ہوئے، مسلمان ہی نہیں ہے، آپ اس کو قرآن سے آیت پیش کریں گے تو وہ نہیں مانے گا، سنت رسول پیش کریں گے تو اب بھی نہیں مانے گا. تو کسی بھی غیر مسلم شخص کو اگر آپ نے اسلام کی دعوت دینا ہے تو وہ اور آپ کے اندر جو مشترک جو دلیل ہے وہ عقل ہے. ہاں، اس عقل کی روشنی میں ہی ہم اس کو پہلے اللہ کی طرف دعوت دے سکتے ہیں یا رسول کی رسالت پہ ایمان لانے پر اس کو مجبور کر سکتے ہیں. اور پھر جا کے جب وہ رسول کو مان لیا اور رسول کو ماننے کے سمے اب رسول کی تعلیمات کو آٹومیٹکلی مان لے گا، پھر رسول جو بھی بات فرمائیں گے وہ اس کو مانیں گے، اب اس کے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن جب تک رسالت خود پر وہ عقل کی روشنی میں رسالت کو تسلیم نہیں کریں گے، اس وقت تک شاید وہ خدا تک پہنچنا بھی مشکل ہو جائے. لہذا یہ تینوں جو ہے عقائد میں منبع ہے. ہاں جی، اور خصوصاً جو عقائد میں مزید پختگی کے لیے، حتیٰ اگر ہم قرآن پاک میں بھی دیکھیں، اللہ نے جتنے بھی آیات عقائد کے حوالے سے بیان فرمایا، لعلکم تعقلون، لعلکم تعقلون کا موضوع زیادہ سے زیادہ ذکر فرمایا کہ آیت مثالیں پیش کریں، پھر فرمایا تم اس میں تدبر کرو تو تمہیں اللہ سمجھ میں آ جائے گا، اس کی قدرت سمجھ میں آ جائے گا، اس کی حکمتیں سمجھ میں آ جائے گا، اس کی وحدانیت
سمجھ میں آ جائے گا ساری چیزیں، تو اللہ کو تو سمجھنے کے لیے عقل ہی کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں، صحیح، اور قرآن ہی کی حقیقی معرفت تک پہنچنے میں بھی عقل کا بڑا دخل ہے۔ غیر عقل آدمی اس کی عقل کی کمی ہو، کمزوری ہو، تو وہ تمہق معرفت دینی تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ لہٰذا اختصاراً یہ تینوں جو ہے میں جہاں تک سوچتا ہوں دلیل ہے، تینوں کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کے ممید اور معاون۔ بہت اچھا، بہت زبردست۔ آپ نے پہلے آپ نے کہا کہ میں مکتب فکر کا یا مسلک کا لفظ استعمال کروں گا، تو اس پہ میرا آگے ایک سوال مستقل بھی ہے کہ فرقہ اور مکتب فکر وغیرہ میں کیا فرق ہے، اور اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ یہاں آپ نے فرمایا کہ عقل کا ماخذ آپ کے نزدیک قرآن، سنت اور عقیدے کا ماخذ قرآن، سنت اور عقل تینوں ہے۔ اچھا، اب جب ہم اس میں جیسے ہمارے یہاں بات کی جاتی کہ کلامی جو ہمارے ہاں بحثیں ہیں اشاعرہ، معتزلہ، امامیہ، زیدیہ، ان سب کی ہاں، تو اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ چیزوں کو یعنی کم از کم توحید کو، خدا کی وحدانیت کو وہ کہتے ہیں یہ عقلی ہے، اور اس کے بعد امامیہ کی ہاں یہ کہ اور بھی چیزیں بھی ہیں۔ تو اس میں پھر ہم یہ کہاں سے وہ ہوگا کہ عقائد کی تمام عقائد کی چیزوں کا لیے تینوں مصدر ہے، یا ان میں سے صرف خدا اور آخرت اور نبوت ان تینوں کے لیے عقل؟ قرآن و سنت کا تو ہو گیا، اس میں موجود ہے، باقیوں میں بھی جو ہے نا عقل ایک معاون بن سکتی ہے، صحیح، امامت کو سمجھنے کے لیے بھی ہے نا۔ بھائی جو ہے امام مثلا معصوم ہونے چاہیے، صحیح، کیوں ہونا چاہیے؟ تاکہ ہم ایک ایسے شخص کی رہنمائی میں چلیں تاکہ وہ غلطی کا شکار نہ ہو، اور ہم ملا چونچا اس کے پیچھے چل سکیں۔ صحیح، ورنہ اگر جو ہے وہ بھی ہماری طرف خطا کار ہو اور پھر ہمیں اللہ حکم کرے کہ وہ جو کہیں اس کے مطابق چلیں بھی، تو پھر وہ کبھی ہمیں غلطی کا حکم کرے گا، صحیح حکم کرے گا، پھر ہماری زندگی میں خلط ملت ہو جائے گا، اچھے برے سب کا۔ لہٰذا گارنٹی کے ساتھ جو ہے حق اور ہدایت کی رہنمائی کرنے کے لیے جس شخص کو ہم نے رہنما قرار دیا، اور نبی کی صورت میں، خواہ معصوم کی صورت میں، نبی امام کی صورت میں، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں عقل کی ضرورت ہے۔ ٹھیک، انہیں کی مدد سے ہم جو ہے ان کی رہنمائی کو تعین کر سکتے ہیں۔ بالکل، بہت اچھا، بہت اچھا۔ اچھا سر، اگر ہم قرآن مجید میں یا سنت سے ہم جب عقیدہ اخذ کرنے کی بات کرتے ہیں، تو کیا عقیدے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عقیدہ بالکل وضاحت اور صراحت سے دو ٹوک انداز سے بیان ہوا ہو، اس میں کسی قسم کا ابہام نہ ہو، یا اشارات سے بھی عقیدہ ثابت ہوتا ہے؟ اس سلسلے میں جہاں تک بنداخی کو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اس میں اہم چیز ہے قرآن پاک ہے، جی، منبع عقائد کو سمجھنے کے لیے، ایک حدیث مبارک ہے۔ قرآن پاک سے جو ہے اگر ہمیں اشارہ ملتا ہے، ساری نام لے کر نہیں ہے، اشارہ ملتا ہے، شان نزول ملتا ہے، یہ چیزیں قرآن میں ملتا ہے۔ پھر اس کی توضیح اگر حدیث، مستند حدیث میں مل جائے، تو پھر یہ دونوں ایک لحاظ سے نس ہے، پھر ہم اس عقیدے کو چیز کا ہم عقیدہ بنا سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے قرآن میں اشارہ ہو، اور قرآن ہی میں نس ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہے بالکل، نام لے کے کہیں فلان شاہ تمہارا خلیفہ ہے، فلان شاہ تمہارا امام ہے، فلان حیثیت نبی ہے، تو پھر ہمیں کوئی مسئلہ ہے نہیں ہے۔ لیکن قرآن سے اشارات ملتا ہے، جیسے اطیعوا اللہ واطیعوا اولی الامر منکم۔ اگر احادیث مستند ہمارے پاس مل جاتا ہے کہ اولی الامر سے مراد ائمہ اہل بیت ہے، تو پھر وہ اس میں جو اشارات ہے وہ یہاں سے واضح ہو گئے، پھر یہ ہمارا عقیدہ بن سکتا ہے، اس کو بنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہترین منبع تو قرآن ہے اور حدیث ہے، قرآن میں اشارات ہے، حدیث سے توضیح ہو گیا، تشریح ہو گیا، بیان ہو گیا۔ حدیث کی حیثیت یہی نہیں، بیان کی حیثیت، تفسیر کی حیثیت ہے۔ صحیح۔ اگر کوئی عقیدے کی چیز قرآن میں بالکل ہی بیان نہ ہو، صرف حدیث ماخذ بن سکتا ہے؟ تو اگر جو ہے اس میں تو یہ کہ ہم حدیث کو کس حیثیت سے دیکھتے ہیں، ہے نا، حدیث کو ہم کس حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ اگر حدیث جس طرح جو آیت مجیدہ ہے، اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ بھی جو کچھ فرماتے ہیں اللہ کے وہی سے فرماتے ہیں۔ اور حدیث کے بارے میں بھی تو یہی ہے، حدیث وحی الہی سے، وحی الہی ہے، منتہا قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ حدیث کے بارے میں جو علماء نے جو تشریح جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ فرمایا، اس میں معنی اللہ کی طرف سے ہے، الفاظ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اپنے مخاطبین کے فہم و فراست کے لحاظ سے آپ نے اپنے الفاظ کے سانچے میں بیان کیا، وہی خفی کہا جاتا ہے، وہی خفی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ غیر مطلوب جب یہ وہی ہے، وہی خفی ہے، وہی الہی کی بنیاد پر آپ نے فرمایا اور ہمیں ثابت ہو جائے، آج کل حدیث کے باب میں جو مشکلات ہیں نا ان میں ثابت ہو جائے ہاں یہ واقعی حدیث رسول ہے، پھر ہمیں کوئی رائے فرار نہیں ہے، ورنہ ہم حدیث کی حجت سے انکار ہونے لازم ہو جائے گا۔ بالکل، مجھے سمجھ میں آتا ہے، بہت اچھا، بہت اچھا، ٹھیک۔ اچھا علامہ صاحب، اب ہم چلتے ہیں جیسے فقہی احکام
جو فروعات دین ہے، تو وہاں پر ہم اہل سنت کے اصول فقہ کی کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں، اہل تشیع کے ہاں بھی قرآن، سنت، اجماع، اہل سنت قیاس کو لے رہے اور اہل تشیع جو ہے وہ عقل کو لے رہے فروع دین میں. اب تو اصول میں تو آپ نے بتا دیا یا عقائد کی بات میں بتا دیا. تو نوربخشی نقطۂ نظر سے کیا ہے کہ جب آپ فقہ یا عملی زندگی سے متعلقہ کسی سوال کا جواب آپ سے میں مانگوں گا دین کی روشنی میں، تو کیا آپ قرآن، سنت، اجماع، عقل کو مانتے ہیں یا قیاس کو مانتے ہیں یا کچھ اور چیز؟ اس حوالے سے نوربخشی نقطۂ نظر. چونکہ نوربخشی جو نقطۂ نظر ہماری جو تعلیمات کا بازگشت جو ہے زیادہ تر جو ہے سید محمد نوربخش ان کے فقہ الحوت ہی سے ہم لیتے ہیں. تو اس سلسلے میں یہ جو بنداخی نے یہ جو کتاب لکھا ہے ماخذ فقہ الحوت اور جدید مسائل کا، بہت اس کتاب میں بنداخی، کیونکہ اس سے پہلے ہمارے کسی بزرگ کو مجھے یہ کتاب نہیں ملا کہ بھائی فقہ الحوت کا ماخذ کیا ہے. علماء مختلف مطالب بیان کرتے تھے. اتفاق سے ایک کانفرنس ہوا ہمارے اسکردو میں شامدان کے تھرو، اس میں جو ہے مجھے وہاں علماء نے جو داری دی تھی کہ آپ اس 2-3 موضوع دیا تھا، میں نے خود مسئلہ سمجھے اس موضوع پر کچھ. بہت اہم موضوع تھا یہ تو. ہاں جی، اس موضوع میں بار جوان تھا، تھوڑا سا ایکٹیو تھا باہر، تو میں نے سوچا بھائی باقی موضوعات پر تو سب لکھ سکتے ہیں، میں اس پر تھوڑا سا غور کروں گا. پھر میں نے تقریباً 2-3 دنوں میں فقہ الحوت کے شروع سے آخر تک دنوں مطالعہ کیا. پھر دیکھا بھائی فقہ الحوت میں سید محمد نوربخش رحمۃ اللہ علیہ نے کن کن چیزوں کو ماخذ فقہ قرار دیا، کن کن چیزوں کی مدد سے آپ نے فقہ الحوت کے مختلف مسائل کو اخذ کیا. تو وہاں سے جو مجھے ملا، مجھے ہوتا ہے دوسروں کو کچھ اور چیزیں بھی مل جائیں. ہاں جی، جہاں سے مجھے جو ملا وہ یہی ملا بھائی ایک تو قرآن و سنت تو تمام مسلمانوں کا بالاجماع منبع سب کچھ ہے. ہاں جی، منبع عقائد بھی ہے، منبع فروعات بھی ہے. اور اس کی واضح دلیل جو سید محمد نوربخش نے جو ہے تقریباً اکثر ابواب کے شروع میں اسی باب سے مربوط آیات الہی ذکر کیا. باب طہارت میں طہارت کے وضو سے متعلق غسل سے مطابق آیات شروع میں لایا، پھر اندر مسائل بیان کیا. باب صلاۃ میں اقیموا الصلاۃ وغیرہ آیتیں لائے. باب زکوٰۃ میں زکوٰۃ کے ایک، باب جہاد میں جہاد کہتے ہیں. اس طرح باب حج میں حج کے آیات وہ ذکر کیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے آپ کو منبع ہونے میں کوئی غصہ نہیں ہے. پلس جو ہے جہاں کچھ ابواب کے بارے میں آپ نے احادیث ذکر کیا شروع میں، واضح آیات شاید نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے حدیث باب الغصب میں ہم نے وہ حدیث ذکر کیا. وہاں پر ہمیں جو شخص جو ہے ایک بالش پہ غصب کرے گا کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ساتوں عظمت کے گلے میں تو بنا دے گا، وہ حدیث مشہور فرمایا. باب اجارے میں آپ نے فرمایا جو ہے تم لوگ اجیر کو اس کی مزدوری جو ہے اس سے پہلے دے دو کہ اس کو پسینہ خوش آ جائے اسم کی. تو وہ سے باب میں جو آپ نے حدیث مبارکہ سے بھی تو لہٰذا آپ کی اس فقہ الحوت سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ آپ ان دونوں کو تو بلا اشکال، اور اشکال کی گنجائش بھی نہیں ہے نا جی. اس وجہ سے باقی جو ہے اجماع کا کیا ہوا؟ اجماع کے بارے میں جو ہے سید محمد نوربخش کی فقہ میں جو ہے ایک باب الامر بالمعروف میں ایک لفظ ملتا ہے، دوسرا باب ارتداد میں ایک لفظ ملتا ہے، اور ساتھ ہی زیادہ واضح تر جو ہے باب نکاح متع کے باب میں ملتا ہے. وہاں آپ نے فرمایا جو ہے نکاح متع کے حرمت کے حوالے سے، ہاں جی، جو ہے آپ نے فرمایا رسول اللہ کے دور میں تھا اور جاری ہے، شائع صاحب لفظ استعمال کیا. پھر بعد میں جو ہے یہ منع ہوا ہے. پھر آپ نے فرمایا کچھ علماء فرماتے ہیں کہ یہ اجماع سے ہوا ہے، منع اجماع سے. تو آپ فرماتے ہیں یہ جو ہے یہ دلیل درست نہیں ہے، کیونکہ بہت سے اکابر و من اس چیز کو اسی زمانے میں ہی اس کو حلال سمجھتے تھے، جائز سمجھتے تھے. تو ہاں وہاں ہم نے فرمایا بہت سے اکابر و من نے جو ہے یہ اس کے جو ہے اس کے برخلاف انہوں نے فتویٰ دیا، اس پر عمل کیا. لہذا اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ بھائی اجماع حقیقت میں وہ ہے ما کان برین من الخلاف، جو اختلاف سے بری ہو. اس سے جہاں تک مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی جو پوری امت کے، ہاں جی، پوری امت کے تمام اکابر اہل حل و عقد جو مسائل حل کرنے کی ان میں علمی صلاحیت ہے، جن کے مسائل کو سمجھنے کا، ان سب کا اگر کسی موضوع پر اتفاق ہوگا کسی مسئلے پر، تو وہ اتفاق کشف کرے گا کہ اللہ اس موضوع پر ضرور جو ہے، اگر آیت تو ہے تو پھر تو موضوع ہی نہیں ہے، ضرور کوئی نہ کوئی حدیث رسول اللہ کی جو یا قول یا فعل یا تعریف تھا جو تحریری طور پر ہم تو نہیں پہنچا. صحیح. لیکن اجماع ہونے کا دلیل ہے کہ یہ پہنچا تھا، اس لیے علماء یدن بیدن اس پر بالاتفاق عمل ہوتے آیا ہے. حقیقت میں اجماع یوں سمجھو کہ اجماع تو میں جہاں تک سوچتا ہوں ایک مستقل دلیل نہیں، لیکن آج ہم جو سب مسلمان جمع ہو جائیں، ہاں جو پوری دنیا کے اہل علم دال جمع ہو جائیں قرآن حدیث کو سائڈ پر رکھ کر،
ہاں جی، اور پھر کہیں بھائی آج ہم اس چیز کو حلال کرتے ہیں، بالکل آج میں تو نہیں کر سکتے، ہاں جی کریں گے تو وہ بدعت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ اجماع جو ہے سید نعمان نوربخش کی تعلیمات کی روشنی میں جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ پوری امت کا اتفاق ہونا اس بات کو کشف کرتی ہے کہ بھائی جو اس موضوع پر ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی جو ہے آپ کی تعلیمات موجود تھی لیکن وہ ہم تک نہیں پہنچی ہے، بالکل اس بات کو کشف کرتی ہے۔ مجھے جانتا سمجھ میں آتا ہے اجماع آپ کے نزدیک یہ تھا، وہ پوری امت کا اتفاق ہے، صحیح، ایک گروہ، ایک جماعت، ایک مسلک کا اجماع اس کو آپ نہیں مانتے، زبردست، کیونکہ آپ کا توجہ سارا امت پہ ہے، آپ نے ایک فرقے کو اہمیت نہیں دی، آپ ہمیشہ امت کو لے کے پھر رہے ہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ بالکل ہاں جی، کوئی نبی نے ہمیں امت بنا کے یا فرقہ بنا کے نہیں کیا۔ کیا بات ہے۔ ہاں جی، تو عقل اور قیاس کیا وہ ہے مقام؟ باقی قیاس کے بارے میں جہاں تک میرے سمجھ میں آتا ہے، قیاس کی آپ کو پتہ ہے کہ منصوص علت ہے، ایک غیر منصوص علت ہے نا، جس میں الخمر حرام لأنہ مشکل، اگر رسول اللہ کی حدیث میں لأنہ مشکل ہے تو حرمت کی دلیل مشکل ہو گیا، جو آپ نے خود بیان فرمایا علت، ٹھیک، تو یہ منصوص علت ہے۔ منصوص تو اگر تو منصوص علت والی یہ علت جہاں بھی پایا جائے گا وہ حکم بھی وہاں صلاحیت کرے گا، ٹھیک، لیکن منصوص علت نہیں ہے۔ ہاں، ہم نے خود اپنے عقل سے سوچا یار اس چیز کے حرام ہونے کی دلیل یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، پھر ہم نے کہا یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، پھر یہ چیز ہے، پھر ہم نے اپنے عقل شعور سے ایک چیز کو علت بنا لیا، پھر اس علت کی بنیاد پر ہم نے یہ علت جان بھی جائے گا حکم ہوتا لاگو کرنا، تو یہ حجت نہیں سمجھ۔ واہ، یعنی منصوص علت ہو، منصوص علت ہوتا ہے حجت ہے، نہیں تو قیاس علی الاطلاق حجت نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس میں کئی دلیل، کئی علل مل کر شاید اس چیز کو حرمت کا سبب بن جائے، صحیح، لیکن ایک چیز کو جو ہم نے اپنے طرف سے علت سمجھا ہے۔ زبردست، زبردست، ٹھیک ہے۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ اور عقل تو ماخذ عقل کے بارے میں جو ہے آخری بھی میں جانتا سوچتا ہوں فقہی مسائل کے سمجھنے میں عادل ایک معاون مددگار ہے، یعنی احادیث میں جو تعارضات ہے اس کو سمجھنے میں مدد ملتا ہے، یعنی قرآن آیات کی تشریح میں جو حدیث ہے ان کا آپس میں کیا نسبت ہے، عام خاص بنتا ہے، مطلق مقید بنتا ہے، ہاں جی کیا چیز ہے، ان چیزوں کو سمجھنے میں بھی عقل مدد دیتی ہے، ہاں جی۔ تو ایک لحاظ سے عقل جو ہے فقہی احکام میں اس کے معاون ہے، جیسے ہمارے سید نعمان نوربخش نے جو ہے آپ نے کئی جگہوں پر جیسے آپ نے ذکر فرمایا کہ بھائی جو ہے جیسے آمین کے باب میں آپ نے فرمایا، ہاں جی بھائی جو ہے گروہ شرح فرماتے ہیں بھائی آمین پڑھنے سے جو ہے انسانوں کے تمام گناہ بخشے جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا بھائی یہ بات جو ہے درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ کیونکہ عالمی علم شریف پورا پڑھنے میں تمام گناہوں کی بخشش کا وعدہ نہیں ہے حدیث میں، جب جو پورا الحم پڑھنے میں جو ہے گناہوں کی تمام کی بخشش کا وعدہ نہیں ہے، تو فضیلت میں آمین اور علم شریف میں فرق ہے۔ تو جو زیادہ فضیلت والی چیز کو پڑھ کے گناہ نہیں بخشی جاتی ہے، تو اس سے کم فضیلت والی چیز کو پڑھ کے تمام گناہوں کی بخشش کا وعدہ، یہ جو ہے عقل سمجھ میں آنے والی بات ہے نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا یہ جو ہے سست لوگوں کو خوش کرنے والی بات ہے، جی صحیح، اس طرح آپ نے کچھ اور جگہوں پر بھی اس طرح عقل سے استعمال کیا۔ تو یہاں پر پھر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ہاں عقل مستقل فی نفس ہی ماخذ نہیں ہے، وہ ماخذات جو ہمارے پاس اس کو ہاں جی معاون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ صحیح، باقی جو مستقل حیثیت کا جو عقل کی جو مثال پیش کیا ہے، جیسے تشریح میں امامیہ فقہ میں بھی ہے کہ بھائی جو ہے مستقلات عقلیہ کے باب میں مقدمہ ذیل مقدمہ جیسے حج واجب ہے، تو جو ہے اگر اولاً حج واجب ہے تو اس کی مقدمات فراہم کرنے پر اگر کوئی دلیل شرعی نہ ہو، حدیث آیا نہ ہو، تو عقل کی مدد سے ہم اس کو واجب سمجھیں گے، کیونکہ مقدمے کو بجا لانے کے ذیل مقدمہ مہیا کرنا تو عقل وجوب کا حکم کرتا ہے۔ اس طرح جو ذیل مقدمہ واجب ہو تو مقدمے کے وجوب عقل سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ صحیح، اس طرح کے جو ہے چند موقعوں پر، اسی طرح حسن خوف عقلی کے باب میں ہاں جی عقل سے مدد لے سکتی ہے وہاں پر۔ صحیح، نہیں تو اس میں اگر ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں کہ قیاس کے معاملے میں نوربخشیہ کا اہل سنت سے اختلاف کیا بنتا ہے، اور عقل کے معاملے میں شیعہ امامیہ سے اثنا عشریہ سے کیا اختلاف بنتا ہے؟ یعنی عقل بطور ماخذ شریعت فروعات میں تشابی طالب میں میرے جہاں تک میں نے پڑھا ہے، ہاں جی معلومات ہے کہ وہ بھی عقل کو ہر لحاظ سے مستقل، تو ہر چیز میں تو مستقل دلیل تو نہیں سمجھتے جہاں ہیں، قرآن و سنت خاموش ہے ہاں جی ادھر وہاں فرمایا عقل سلیم کا حکم،
صحیح عقل سلیم کا عقل ہو جاتے تو عقل سلیم کو تو کوئی بھی انکار ہے نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا، لیکن یہ کہ عقل سلیم کی تعین کرنا تھوڑا سا صحیح مشکل ہوگا، لیکن عقل سلیم کا جو ہے کیونکہ یہ بھائی عقل سلیم اور یہ فطرت کے تقاضے ہیں اور اللہ کے جو قرآن پاک کے جو احکامات ہیں اس میں تضاد نہیں ہو سکتی ہے اس فتوے کے ساتھ۔ اور اہل سنت کے یہاں جو قیاس ہے تو وہاں پر اس کا علت کا منصوص ہونا ضروری نہیں ہے، یہی ہے ان کے یہاں علت کے محسوس ہونا ضروری نہیں ہے، اگر آپ کے علم میں ہے تو میں تو آپ سے ہاں تو یعنی اس کا ہے کہ یہاں جو ہم منصوص اللہ تو ہم مانیں گے، صحیح صحیح جب منصوص اللہ نہ ہوتا پھر ٹھیک اس کو دلیل شرعی نہیں سمجھتے۔ ٹھیک اچھا اب علامہ صاحب میں اب قرآن تو چونکہ تمام مسلمان گروہوں میں متفقہ اجماع ہے کیا کہنا چاہیے عقیدہ اور فرع فروع دونوں کے لیے سورس ہونے میں کسی کے ہاں اختلاف نہیں، لیکن اس میں پھر جو مسئلہ آتا ہے وہ آتا ہے قرآن کے فہم کے اصول تفاسیر وغیرہ میں جو اختلافات ہر آیت میں یا بہت ساری آیتوں میں، تو اس حوالے سے ہم اگر ایک کتابیں پڑھتے ہیں اہل سنت کی علوم القرآن اہل تشیع کی کتابیں تو اس میں وہ فہم قرآن کے کچھ اصول دیتے ہیں، تو اس حوالے سے اگر ہم نور بخشی نقطۂ نظر سے آپ سے پوچھنا چاہیں کہ بھئی ہم قرآن کے فہم کے لیے کچھ چند یا جیسے اس پہ تو پوری بہت لمبی گفتگو ہو سکتی، ایک تو وہ، اور دوسرا کیا آپ ہمیں کسی ایسے تفسیری ذخیرے کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی یہ نور بخشی ذخیرہ تفسیر ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہے؟ اور تیسری بات یہ کہ ہم جب قرآن کے ساتھ سنت کو لیتے تو قرآن اور سنت کا باہمی تعلق کیا ہے؟ تبیین اور توضیح کا ہے یا نسخ وغیرہ کا بھی ہے یا اس کے عام کو خاص کو عام وغیرہ کرنے کے جو اصول ہے سنت کو یہ بھی اختیار ہے؟ یہ تھوڑا سا ان دونوں کا تعلق میں سمجھنا چاہ یہ رہا ہوں۔ پہلا نقطہ جو ہے نورباشی جو ہم نے یہاں پر فرمایا کہ نورباشی اصول تفسیر، ہاں جی اس حوالے سے فہم قرآن کے فہم قرآن کے حوالے سے، تو اس حوالے سے جو کتابیں جو تفاسیر کتابی شکل میں جو ہمارے پاس ابھی جو کچھ جیسے یہ تفسیر نجم القرآن، ہاں جی تاویلات قرآن، اس کے جامع یہ ابھی جو آیا ہے اس تفسیر کا نام جو ہے تفسیر تاویلات نجمیہ، اور پھر عین الحیات کا جو حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ سمنانی کا ہے، صحیح، اور تاویلات نجمیہ جو ہے اس کے بارے میں ابھی جو یہ چھپ کے آیا اس میں تو نجم الدین کبریٰ کی طرح منسوب لکھا ہے، لیکن ایران میں ایک مؤخر نے لکھا یہ نجم الدین کبریٰ کا نہیں، آپ کے شاکری جو ہے نجم الدین رازی کا ہے اور نجم الدین کبریٰ کا نہیں ہے۔ جیسے منساد العباد کے بارے میں پہلے ایک دفعہ چھاپ ہو چکا تھا، یہ بھی نجم الدین رازی کا تھا لیکن نجم الدین کبریٰ کے نام سے چھپ چکا ہے، اس کے اشتباہات ہیں، تاریخ میں ہوتے رہتے ہیں کہ کتاب دوسرے نام سے، تو جو ابھی تو تحقیقات جو سامنے آیا ہے ایران کے محققین ان کا یہ نجم الدین رازی کا ہے جو نجم الدین کبریٰ کے شاگرد ہے، صحیح، ہاں جی اس کا عمدہ حصہ، اور آخر کچھ حصہ جو ہے حیات کے نام سے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ سمنانی کا ہے۔ فرماتے ہیں یہی تفسیر اس طرح ایک اور نام سے بھی ہے جو دارت المعارف اسلامیہ، ان کے جلد نمبر 22 کا حوالہ دیا ہے، جامع پنجاب کے حوالے سے، اس میں اسی تفسیر کا ایک اور نام بھی وہ بحر الحقائق والمعانی کے نام سے، صحیح، تو ایک تفسیر یہ تفسیر ہم یا اس کو نوربخشی علماء تفسیر کے عنوان سے دے رہے ہیں، ابھی جو ہے کچھ لوگ اس کے ترجمہ بھی کر رہے ہیں، اچھا زبردست، جیسے اس پر آ رہے ہیں علماء حدیث وغیرہ اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، ہاں جی، لیکن وہ لوگ اس کو نجم الدین کبریٰ کے نام سے کر رہے ہیں، لیکن محققین ایران کے محققین جیسے ہمارے دوسرا جو سید بشارت جو یا آج کل تحریک کے میدان میں ایران سے فارغ تحصیل ہے، یہاں سے بھی فارغ ہوا ہے ایران، اچھا وہ بشارت، اچھا وہ راولپنڈی میں ہوتے ہیں، انہوں نے ان کے تحقیق کے مطابق انہوں نے فرمایا یہ نجم الدین رازی ہی کا ہے، نجم الدین کبریٰ کا نہیں ہے، ہاں جی اس میں شیوان جو ہے چھاپتے ہوا تھا انہوں نے نجم الدین کبریٰ کی طرف نسبت دیا۔ اس کے علاوہ ایک اور تفسیر نوربخشی کہتے ہیں شیخ حسام الدین بدلیسی نوربخشی جو سید محمد نوربخش کے جو آپ کے خلیفہ وغیرہ تھے ان کی بھی ایک تفسیر جو جامع التنزیل و تعویل کے نام سے یہ موجود ہے، یہ بھی دستیاب لیکن وہ ابھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن ہمارے کچھ دوستوں کے ہاتھ میں وہ نواز صوفی میں اس سے اقتباسات ترجمہ کر کے پیش کر رہے ہیں جو جہان تصوف میں زبردست ہم لوگ پیش کریں، لیکن ابھی چونکہ چھاپا نہیں ہے نا اس لیے ان کے پاس محدود نسخے ہوں گے وہ ہاتھ میں، لیکن اس طرح آ رہے ہیں۔ اور باقی جو چھاپ کے آیا ہے ایک تفسیر سورہ یوسف ہے اور تفسیر بحر المحبت کے نام سے وہ امام احمد غزالی کا ہے، وہ بھی جو ہے فارسی میں تھا، اس کو پہلا سے شاید عربی میں تھا میرے یاد میں، فارسی کو سید بشارت پھر انہوں نے ترجمہ کیا، صحیح وہ دستیاب احمد ذرا نے چھاپا ہے، وہ دستیاب بھی ہے، صحیح یہ تفاسیر کے باقی، لیکن یہ ان تمام تفاسیر میں جو ان کا کوشش جو ہے
عرفانی ذوق سے بنیاد پر لکھا ہے۔ آیات کی تفسیر اور عرفان و تصوف کے ان نکات کو زیادہ سے زیادہ بیان کرنے کی، اس آیت سے کون سا عرفانی مطلب ہمیں ملتا ہے، کون سی روحانی ہدایت ملتی ہے، اس زاویے کو مد نظر رکھ کے زیادہ تر انہوں نے تشریحات کرنے کی کوشش کیا ہے۔ باقی جو ادبی تفسیر ہے، حدیثی تفسیر ہے، ان زاویوں سے ان میں خاص بحث ہیں نہیں۔ صحیح۔ باقی آپ نے جو فرمایا قرآن سنت میں تعلق کا مسئلہ، قرآن سنت میں جو ہے قرآن اللہ نے خود میں فرمایا، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہاں جی 2-3 جگہوں پر فرمایا تاکہ آپ اس کو امت کے لیے بیان کریں، ہاں جی۔ تو یقیناً بیان کی حیثیت رکھتے ہیں، تفسیر کی حیثیت رکھتے ہیں، جہاں بھی اجمال ہو، اطلاق ہو، ان کو تفسیر حدیث کے ذریعے میں ہم بیان کرتے ہیں۔ سب سے اتھینٹک اشاعت یہی ہے، جس شخص پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، جس شخص کے قلب انور میں رسول اللہ کے قلب میں قرآن مجید ہے، اور اس کی تشریحات میں اللہ نے خود آپ کو بیان کیا، ہاں جی۔ آپ تو روشن اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ فرمایا، اور ہمیں سختی سے بیان فرمایا تم رسول کی اطاعت کرو، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ فرمایا۔ لہذا جو ہے قرآن کے جو ہے حدیث مبارکہ کا جو مسلماً ثابت ہو جائے کہ رسول اللہ کا کلام مبارک ہے، حدیث مبارک ہے، تو پھر اس کو قرآن کے علاوہ اس کو اس کی ذریعے سے تفسیر، آیات کی تفسیر بھی ہوگا، اس کے بیان بھی ہوگا، ہاں جی۔ اس میں اگر رسول اللہ نے خود اگر اس تخصیص کے طور پر بیان فرمائے، آیت میں وسیع مفہوم ہے، اس کو آپ نے تخصیص دیا، آیت کے اندر ایک وسیع مفہوم ہے، اطلاق ہے، آپ نے اس کو تغیر کیا، تو یہ تو حق حدیث کو دینا چاہیے، ورنہ حدیث کا فائدہ ہے صحیح نہیں، اس کی حجت ماننے کے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور ہمارے عملی زندگی میں دیکھو قرآن کا نماز پڑھو، لیکن نماز کے سارے ارکان، سارے واجبات، سارے سنتیں تو قرآن میں بیان نہیں ہوا، وہ کہاں بیان ہوا؟ رسول اللہ کے حدیث میں بیان ہوا، ہاں جی۔ زکوٰۃ دے تو اللہ نے فرمایا نا، پھر نصاب کیا ہے، ہاں جی، سونے پر نصاب کیا ہے، چاندی پر نصاب کیا ہے، جانوروں پر نصاب کیا ہے، غلط کا نصاب کیا ہے، وہ کچھ بھی قرآن میں نہیں ہے۔ اب وہ سارے تفصیلات کیا ہے، زکوٰۃ کی مفہوم سے اطلاق کو وہ سارے حدیث بیان کر رہے ہیں، تاکہ ہم اس میں بالکل جو ہے بہراوی کے شکار نہ ہو جائیں۔ ہم اپنے زکوٰۃ دے دیں، بس کچھ بھی دے دیں، تھوڑا دے دیں، زیادہ اپنی مرضی پر نہیں چھوڑا، ہم نے بیان فرمایا، اور امت نے اسے فقہائے اسلام نے اپنے کتابوں میں نصاب بھی بیان کیا، ہاں جی۔ اور ساری چیزیں توضیحات، تمام جزیات انہوں نے حدیث ہی سے لے کر بیان کیا۔ تو لہٰذا قرآن جو ہے حدیث کے لیے، احادیث مبارکہ قرآن آیات کے لیے مخصص کی حیثیت بھی رکھتے ہیں، مفسر اور بیان کی حیثیت بھی رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی جو ہے اطلاق ہوتا ہے خیر کی حیثیت بھی رکھتے ہیں، ہاں جی۔ باقی ناسخ کا تھوڑا سا مجھے اس کے بارے میں اتنے واضح نہیں ہے کہ حدیث قرآن کے ناسخ بنے، کیونکہ قرآن کا حکم اللہ ہی ناسخ کر سکتا ہے، حدیث ناسخ نہیں کرے گا، صحیح، یا تو مجھے سمجھ میں آتا ہے، صحیح، ٹھیک، ہاں جی۔ البتہ کچھ علماء نے، جیسے امیر کبیر کی بھی کتابیں ہیں، ایک وقت ایسا تھا علماء نے سنگت اور جو ہے جو مخصص ہے نا، ان کو انہوں نے ناسخ لفظ استعمال کیا ہے، وہ الگ بات ہے، جی بالکل، وہ الگ۔ جیسے امیر کبیر کی بھی ایک رسالے ناسخ مانتے ہیں، اس میں بھی جو مخصصات ہے قرآن میں، جیسے حدیث نے جیسے نماز پڑھے بولا، اس طرح ان کو تخصیص سے، ان کو ناسخ سے تعبیر، بالکل، لیکن وہ ایک اصطلاح میں فرق ہو گیا، ایک بات وہ اصطلاح تھا، لیکن وہ حقیقت میں ناسخ نہیں ہے نا۔ آیت میں اندر وسیع مفہوم تھا، اور اس کو جو ہے ہمارے اوپر چھوڑیں تو ہم اس کو کیا کیا مانی لیتے ہیں، ہے نا، کیا کیا مانی لیتے ہیں، عجیب سا ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے پیارے نبی جو ان تمام چیزوں کی حقیقت کو جانتے ہیں، تو آپ ہی نے بیان فرمائے، اور آپ ہی کی بات سب سے زیادہ اتھینٹک ہے، ثابت ہو جائے گی رسول اللہ کا فرمان ہے، تو پھر اس کے بعد پھر دوسرے کی کوئی چیز سے نہیں چلنا چاہیے۔ اسی لیے ہم جب علوم قرآن کی کتابوں پڑھتے ہیں کہ نسخ آیت کی تعداد تو متقدمین کے ہاں بہت زیادہ، تو اس کی توجہ وہ یہ دیتے کہ وہاں نسخ اس تخصیص وغیرہ کے بالکل اس وجہ سے اس کی تعداد زیادہ ہو جاتی۔ لیکن اب جس سے آیا تھا وہ سورہ بقرہ میں جہاں وصیت کا جو حکم ہے، کتب علیکم الوصیۃ اذا حضر احدکم الموت الوصیۃ للوالدین والاقربین حقا علی المتقین، ایک تو یہ بہت تاکید ہے، کتبہ سے شروع ہوا، اینڈ حقا علی، اور پھر سورہ النساء میں جہاں وراثت کی تقسیم کی آیات ہے، وہاں پر ہر تقسیم کے حصہ بتانے کے بعد کہا کہ من بعد وصیت توصون بها او دین، یعنی وصیت پہ پہلے عمل ہوگا، پھر دین، پھر وراثت۔ اب وہ ہم پڑھتے ہیں، اور یہ حدیث شیعہ سنی دونوں مصادر میں ہمیں مل جاتی ہے کہ لا وصیت لوارث، تو اب اس پہ وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث نے آیت کو منسوخ کیا، تو یہ کیا کوئی صحیح مثال ہے نسخ کی؟ یہاں پر بھی یہ تخصیص کا وہ جہاں تک سمجھتا ہے یہ بھی ایک تخصیص ہے،
صحیح، ناسخ نہیں ہے، ناسخ نہیں ہے. ناسخ نہیں ہے، بلکہ جیسے تفسیر نمونہ میں انہوں نے بحث کی، جہاں تک مجھے آتے فرماتے ہیں اس میں بعض جگہوں پر وصیت کی ضرورت پڑتی ہے وارثین کے لیے بھی. ہاں جی، جیسے میں نے ایک بیٹے نے آپ کو بہت زیادہ خدمت کی ہے نا جی، دوسرے بیٹے نے آپ کو دیکھا ہی نہیں، خیال ہی نہیں رکھا، تو والد تو وارث ہے، دونوں وارث ہے، دونوں بیٹا ہے، باپ کی فوج میں دونوں بار بار ملنا چاہتا تھا، لیکن باپ نے کہا اس بیٹے کو تھوڑا سا زیادہ دے، تو کیا یہ غلط کام کیا؟ وصیت ہے، جس وصیت کو پورا کرنے کو مجھے ان میں سے یہ بھی وصیت ہے نا. یا ایک بچہ عاقل بالغ، آپ نے اس کی پڑھائی وغیرہ پہ کافی، ایک دوسرا ہی بالکل بچہ ہے اور اس صورت اس کے میں لیے دیکھنے والا نہیں اور ہے، بہت سی چیزیں، کوئی خدا نخواستہ معذور ایسے ہے. جیسے ہمارے یہاں ایک یہ بات ہے نا، مثلا ایک باپ ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹا اس کے پھر بچے بھی ہیں، ہاں جی، دونوں بیٹوں کے بچے بھی ہیں، لیکن ایک بیٹا جو ہے وہ باپ کے حیات میں فوت ہو گیا، باپ ہے، اس کے ایک بیٹا ہے، دوسرے پوتے ہیں. ہاں جی، اب جو ہے اگر باپ جو ہے وصیت نہ کریں ہے نا، وصیت نہ کریں تو پوتے کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اگر آپ کے ہوتے ہوئے آباد کو خوشی ملے گی. تو یہاں ایسے موقعوں پر تو وصیت کرنا چاہیے تاکہ وہ بیچارہ بالکل فتح انداز نہ ہو جائے، فقیر نہ ہو جائے، خصوصاً جب چھوٹا ہے تو اس کی زندگی بالکل مشکل میں نہ بن جائے، معاشرے کے لیے بوجھ نہ بن جائے. ایسے موقعوں پر وصیت کریں گے، وہ خطر رکھتے ہیں اپنی وصیت جس طرح چاہیں. ہاں جی، وصیت میں ایک تہائی میں تو وصیت سب کے نزدیک جائے، وہ تو ہے نا، ایک تہائی میں تو کر سکتے ہیں، لیکن اپنے حیات میں وہ دے دیں، جب ابھی مریض ہی نہیں ہے تو زندہ دینا چاہیں وہ بھی دے سکتے ہیں، وہ تو ہبہ وغیرہ کی صورت میں دے سکتے ہیں. یہاں وصیت بھی کر سکتے ہیں اس پوتے کے لیے، صحیح ہے نا. وصیت مکمل طور پر یہ نہیں، یہ بات جو وارثین کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، تو یہ ولو ایک مرتبہ بات کا ہے، لیکن اگر وہ وصیت نہیں کریں گے تو اس کے ذریعہ کی زندگی پھر کیا ہو جائے گا. صحیح، خود چھوٹا ہو تو کمانے کے قابل ہے نہ ہو، ایسے ہی. تو ایسے جگہوں پر تو ٹھیک. اچھا، دوسرا ہم جب آپ جیسے حدیث کو بھی آپ ماخذ شریعت مانتے ہیں، تو ہم جب مسلمان فرقوں کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں اہل تشیع، اثنا عشری امامیہ کے ہاں احادیث کا بہت ذخیرے مل جاتے ہیں، اصول اربعہ کے علاوہ بھی وسائل اور یہ سب. اہل سنت کے ہاں سیاح ستہ اور اس کے علاوہ بہت ساری حدیث کے مجموعے ہیں. زیدیہ کے ہاں بھی احادیث کا مجموعہ ہے اور عباضیہ والوں کا بھی ایک مل جاتا ہے. تو پھر ہم نوربخشیہ کے ہاں جب دیکھتے ہیں تو وہاں تو ہمیں باقاعدہ کوئی ایسا ذخیرہ حدیث موجود نہیں ہے جس کو ہم یہ کہیں کہ نوربخشی ذخیرہ حدیث ہے. تو آپ لوگ اس عقیدہ یا فروع کو بیان کرتے ہیں، جب حدیث سے استناد کرتے ہیں تو پھر کدھر کون سے والے اس فرقے کے حدیثوں کے ذخیرے کی رجوع کرتے ہیں، یا اہل نوربخشیہ کے ہاں بھی احادیث کا کوئی ذخیرہ ہے؟ تو مطلب آپ کی جو ہے یقینی بات ہے، اہم سوال ہے. ہاں جی، اور ایمانداری سے میں جواب نہیں دوں تو ہمارے پاس الگ ہمارے نام سے، روشن نام سے تو کوئی ذخیرہ حدیث ہے نہیں ہے. بھائی فلاں بزرگ نے یہ چیز ذخیرہ مطلب چھوٹے موٹے ہیں، جیسے امیر کبیر رحمۃ اللہ علیہ کے حدیث پہنچتے اعتقادات جو معدل قربہ والا ہے، پورا حدیث ہے 252 حدیث، جو کہ باقی عالم اسلام کی حدیث کتابوں سے لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، سب دوسرے چھوٹے حدیث ہیں. اور آپ نے ابھی جو چھپ کے آیا پہلے سے ہی تھا، روضۃ الفردوس، جیسے یہاں انہوں نے رکھا ہوا ہے، یہ طالباً اس میں 1200 کے قریب حدیث ہے. ہاں جی، اور یہ حدیث انہوں نے مسند الفردوس دہلوی سے لیا گیا. اچھا، خود نے بھی کہا ادھر سے خلاصہ کیا، لیکن ان کا اپنا مستقل تو نہیں ہو، خود نے ڈائریکٹ جو ہے حدیث پر کام کر کے عرب ان جگہوں پہ جا کے جو تحقیقات کر کے حدیث کا ایک مجموعہ مستند جمع کیا، ایسا ہمارے پاس نہیں. صحیح، ٹھیک ہے جی. لیکن یہ ہے کہ بھئی آیا پھر تو کیا ہمارے بزرگان نے حدیث سے استفادہ نہیں کیا؟ استفادہ کیا. امیر کبیر کی آپ جتنے بھی کتابیں دیکھو حدیثوں میں استفادہ کیا. ذوق مولا کا حدیث سے پر ہے، ہر باب میں، نماز ہو 10 باب ہے، سب میں حدیث سے لیا گیا ہے. اس طرح سید محمد نوربخش نے بھی فقہاوت میں حدیث سے استفادہ کیا ہے. باقی اخلاقی باب میں تصوف کے بہت سے موضوعات میں انہوں نے حدیث سے استفادہ کیا ہے. ٹھیک، ہاں جی، حدیث سے استفادہ کیا ہے. اور ہم جب جن کو تحقیقات دیکھتے ہیں تو حدیث انہوں نے عالم اسلام کے سارے فرقوں سے، یعنی عمومی طور پر جو ہے عامہ خاصہ دونوں سے لیا ہے، دونوں کی مجامع سے لیا ہے. صحیح، دونوں کی مجامع حدیث سے لیا ہے، جو ان کی علمی اپنی اصطلاحات کے لحاظ انہوں نے نازل کو جو اس کو معیار اترتا دیکھا، صحیح سمجھا، انہوں نے ان کو اپنی مدعا کے لیے دلیل کے طور پر پیش کیا حدیث مبارکہ کو. ہاں جی، پیش کیا ہے. اور اس میں صرف ایک کتاب کے ساتھ خاص ہے نہیں. ٹھیک، ہاں جی، اصول اربعہ سے بھی لیا ہے، سیاستہ سے بھی لیا ہے، دونوں سے لیا ہے. ہاں جی، اور جو ان کے علمی زاویے سے انہیں صحیح سمجھتا تو وہ دونوں سے لیا. ایک کے ساتھ خود کو چپکا کے
نہیں رکھا ہے. صحیح. اور ائمہ علیہ السلام کی جو ہے حدیث سے بھی استفادہ کیا، جیسے سید محمد نوربخش کی کتاب فقہ العہد میں باب العتق میں، باب العتق میں آپ نے جو ہے غلام آزاد کرنے کے لیے کیا صحیح الفاظ ہونے چاہیے. ہاں جی، کہ میں نے تو آتا تو بول کر کہتے ہیں نہیں، کنایے سے بھی آزاد ہو جاتی ہے. اچھا. پھر وہاں مولا علیہ السلام کے کلام آپ نے وہاں پر نقل کیا. آپ نے قمبر کو آزاد کرتے فرمایا، یہ قمبر جو ہے کل تک تم میرا تھا، اب میں نے آپ کو اس ہستی کو ہیبہ کیا جس نے مجھے آپ کو عطا کیا، اور سے تلیوم جو ہے مثلی، آج تم مجھ جیسا آزاد ہو گئے. تو وہاں علیہ السلام کے کلام کو ذکر کیا کہ آپ جو ہے اشاروں میں بھی کنایوں میں بھی آزاد غلام عتق آزاد کے صیغے جاری کر سکتے. وہاں علیہ السلام کے کلام کو پیش کیا ہے. صحیح. ہاں جی، لہٰذا جو ہے سب سے لیا ہے عالم اسلام کے دونوں مکاتب سے. میں جو ہے اپنے طالب علمی دور میں ایران میں جب ہم لوگ پڑھ رہے تھے، میں نے بہت پہلے اس کتابچے میں بھی میں نے تھوڑا اس باب میں تھوڑا لکھا ہے، جو میرے ذاتی سوچ جو میں نے بزرگان کی ان کتابوں میں دیکھا، انہوں نے عالم اسلام کی تمام حدیثی کتابوں سے انہوں نے لیا ہے، مطالب لیا ہے. تو میں نے باقاعدہ جو ہے اپنے وہاں کے خانقاہ معلّہ ہے یا یہ تو علمی محافل میں بولتا تھا بھائی مسلمانوں کو جو ہے یہ کتب اربعہ یا صحاح ستہ نہیں بولنی چاہیے، یا جو ہے اصول عشرہ بولنی چاہیے، یا صحاح عشرہ بولنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی اگر یہ اس میں جو حدیث ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو سب کی حجت ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے کسی کی حجت نہیں. پھر ہم کتاب کو کیوں تقسیم کر کے دے دیں؟ آپ کے پاس حق ہو، میں حق کو چھوڑ کر میں اپنے آپ میں کام لے لوں، میں قیاس کے پیچھے کیوں جاؤں جب آپ کے پاس پیغمبر کا کلام ہے؟ میں اسلام کی طرف کیوں جاؤں جب پیغمبر کا کلام آپ کے پاس ہے؟ آپ بھی تو میرے مسلمان بھائی ہے، آپ کو بھی اسلام سے محبت ہے، آپ کو بھی دین سے محبت ہے، آپ بھی اسی اسلام تک پہنچنا چاہتے ہیں، آپ بھی اسی حق تک پہنچنا چاہتے ہیں. ہم نے تقسیم کر دی، پیغمبر نے تو تقسیم نہیں کیا نا، کیا کیا اللہ کے نبی نے نہیں کہا، ائمہ نے بھی نہیں کیا، کسی نے بھی نہیں کیا، ہم کر رہے ہیں. صحیح. ہم مسلمان جو ہے پتہ نہیں ہمیں درمیان یہ ساری دشمنیاں نفرت کیسے آ گیا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. حکمرانوں کا اثر تھا، شیطان کا تھا، کیا تھا، ہماری جہالت تھی، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. یہ سب چیزیں ہاں جی، ہوتے عوامل اس میں داخل ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہ میں نے اس وقت کہا، ابھی میں نے بھی یہاں اس میں بھی لکھا ہے کہ بھائی جو ہے حدیث ہم یہ نہیں دیکھیں حدیث کا کاتب کون ہے، اس کتاب کو کس نے جو ہے سنبھال کے رکھا ہے، لیکن یہ کہ حدیث اگر تحقیقات علمی تحقیقات کی روشنی میں رسول اللہ کا ہے، ہم نے فرمایا ہے، ہاں جی، اس پہ یوں جو غلط غالب بھی ہو گیا تو یہ سب کا ہے. کیونکہ اللہ کے حکم کیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول سب کے لیے. بالکل. ہاں جی، آپ کے رسول اللہ کا مستند حدیث ہے تو پھر جو ہے صرف آگے جو ہے رشید الدین حسن کے پاس ہے، بلکہ میں کون کر کروں، کہتے میں نے اب گمراہی کیا، ٹھیک ہے جی. تو یہی چیز جو ہے، لیکن اگر وہ حدیث نہیں ہے، ایسے جو ہے گڑی ہوئی باتیں ہو تو کسی کے لیے بھی حجت نہیں. بالکل. ہاں، اور حدیث میں یہ چیزیں جو ہے، اس لیے حدیث میں جو اقسام ہو گیا، صحیح ہو گیا، سند ہو گیا، مسند ہو گیا، مرسل ہو گیا، ہاں جی، ضعیف ہو گیا، یہ ساری چیزیں، یہ سارے ابحاث حدیث کے باب میں بہت علمی بحث ہے نا، آپ جانتے ہیں. تو لہٰذا جو ہے یہ بحثیں کیوں کرنا پڑا حدیث میں مشکلات ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا جی. لیکن یہ کہ لہٰذا یہ تحقیقات تمام مسلمانوں کو واقعاً میرا ذاتی سوچ یہ ایک پلیٹفارم ہونا چاہیے، ہمارے پاس ایک ایسا پلیٹفارم ہو، اہل علم و دانش جو ان احادیث و آیات کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، گہرائی سے جو اس کو سمجھنے کے جو مقدماتی علوم ہے وہ صحیح طریقے سے پڑھ کر ٹیبل پر بیٹھ جائیں. یار ہم نبی کے امتی ہیں، ہاں نبی نے جو دیا اسی کو ہم سمجھیں اور اسی پر ہم فالو کریں. ہم کیوں اس کو دشمن بن جائیں؟ آپ بھی جنت میں جانا چاہتے ہیں، میں بھی جنت میں جانا چاہتا ہوں، تو کوئی جگہ کی کمی نہیں ہوگی. کوئی جنت میں اللہ کی ہم کوئی کمی نہیں ہے. دیکھو نا، میں اس بات کو ہمارے طلباء کو میں بولتا ہوں، دیکھو ہم نماز میں جو ہے کے بعد یا بعد میں اکثر فاتحہ جو ہم لوگ کرتے ہیں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ دعا پڑھتے نہیں پڑھتے بھائی، جو دعا میں آتے ہیں تو اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، لیکن یہ ذرا آتے ہیں تو بھائی تم فلان تم فلان، وہاں مومن ہونا کافی نہیں، مسلمان ہونا کافی نہیں، میرے فرقے کے میرے مجتہد کے مقلد ہو، اس میں اگر چھوٹی گروہ ہو تو اس میں بھی میرا گروہ. ایسا ہی کتنا ظلم ہے، کیا بات ہے، مسلمانوں کے ساتھ کتنا ظلم ہے کہ ہم خود کو کتنا پراگندہ کرتے جا رہے ہیں. میرا سوچ یہ ہے محترم کہ اگر آج کے دور میں ہماری اس افتراق کی وجہ سے مسلمانوں کی ایک دوسرے پر کفر الحاد کے فتووں کی وجہ سے، ہاں، ایک غیر مسلم، ایک عیسائی ہے، ایک یہودی ہے، ایک
غیر مسلم کوئی بھی ہو اسلام سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، وہ اہل علم ہے لیکن شعور رکھتے ہیں، وہ مسلمان ہونا چاہیں، ہاں اس نے اسلام کے حکم سے مطالعہ کیا، شوق ہے میں مسلمان ہو جاؤں، مسلمان ہونے کے لیے وہ ایک شاہ عالم کے پاس آئے، تو شاہ عالم کی روشنی میں وہ شاہ ہو گیا تھا، دوسرے عالم کے ملا تو انہوں نے کہا تم اس فرقے میں چلا گیا، وہ تو گمراہ ہے، جو دوسرے کے بعد اس کے بعد جا کے اسلام لا تو وہ دوسرا 4-5 گروہ کی گواہی دیتے ہیں یار وہ تو کافر ہے، تیسرے کے بعد وہ بیچارہ گیا کہتے ہیں 4-5 اور کہتے ہیں وہ کافر ہے، تو آخر وہ بیچارہ کتنا ٹینشن ہوگا یار، میں تو مسلمان ہونے کے لیے آیا تھا، جس کے پاس بھی جاؤں دوسرا جو آدھے سے زیادہ لوگ مجھے کافر بنا دیتے ہیں، لہٰذا کافر رہنا بہتر ہے، کیونکہ میں 100% کا مسلمان تو نہیں ہوا نا، بالکل جس فرقے میں بھی جاؤں تو میں 100% مسلمان تو نہیں ہوا، کچھ میرے کفر کے فتوا دے رہے ہیں، اس سے بہتر ہے کافر رہ رہا ہوں، 100% مسلمان ہو جائے تو پھر خوشی ہے کی بات ہے نا، 100% مسلمان ہو جائیں تب خوشی کی بات ہے نا، بالکل، ہاں جی 50% 70% مسلمان ہو جائے تو خوشی کی بات نہیں ہے، وہ بیچارہ اگر اس وجہ سے پھر وہ سوچے یار جہاں بھی جاؤں یہ اس کو کافر، یہ اس کو کافر، یہ میں جہاں بھی جاؤں میں تو کافر رہوں گا، تو کافر ہی رہنا ہے تو کافر رہوں گا، پھر مسلمان ہونے کا کیا فائدہ ہے، کیوں رشتے وغیرہ سب کیوں بگاڑے ہم سب کے کاٹیں، صحیح بات، پھر وہ مسلمان نہ ہو جائیں اس وجہ سے، تو اس کا یہ تمام مسلمان اہل علم دانی جو اشتراک کو توڑ دیتے ہیں، تو مسلمانوں میں ایک دوسرے پر کفر الحاد کے فتویٰ دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایشو بنا کر، وہ سب قیامت میں مواخذہ ہوگا، آپ کی وجہ سے یہ بیچارہ اللہ کے برحق دین کے پیروکار بننا تھا، آپ کے اختلافات کی وجہ سے، آپ کے اختلافات میں شدت کی وجہ سے، آپ کو ایک دوسرے کو کفر الحاد کے فتویٰ دینے کی وجہ سے یہ بیچارہ جو ہے اب اسلام قبول نہیں کر سکا، اور یقینی بات ہے وہ نہیں کر سکیں گے، میں سوچتا ہوں اگر کوئی جو ہے ایسا شور والا آدمی آ جائیں مشکل میں پڑے گا، وہ مشکل میں پڑے گا، ہاں البتہ جو وہ بہت اس سے بھی زیادہ بالتا شور رکھتا، جیسے سننے میں آتا ہے، کہتے ہیں کچھ لوگ نے تو سنا تھا، کہتے ہیں ہم نے جو ہے مسلمانوں کو سمجھنے سے پہلے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، نفس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بھی وہ مسلمان ہو سکتا ہے، پھر کون سے بالتر ہوگا، ورنہ وہ بیچارے کے لیے بڑا مشکل ہے، یہ مشکل ہم نے پیدا کی، ہم مسلمانوں نے پیدا کیا، ہم نے فرقوں میں باندھ کر ہم ان بیچاروں کو مشکل میں ڈالا، تو یہ ہمیں جو ہے نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کم از کم سب کو مسلمان سمجھنا چاہیے، کہ نا جو اسلام کی بنیادی اصول کو مانتے ہیں تو وہ 5 وقت کی نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ سب بجا لاتے ہیں، ہاں جی توحید، رسالت، یہ ساری چیزیں مانتے ہیں، بنیادی تمام عقائد اس کا درست ہے، تو باقی جو اجتہادی مسائل ہیں، ہاں جی اجتہادی مسائل میں اختلاف طویل ہے، اس کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کو کافر مرتد بنا کر دوسروں کو مسلمان ہونے کا راستہ ہی روک دیں، اولاً اپنی جو سوچا مسلمان بھائی کو بھی الگ کر دیا، پھر جو نئے مسلمان ہونے اس کے بھی راستہ بھی روک دیا، آپ کتنی بیوقوفی کام کر رہے ہیں اور کتنا ظالمانہ کام کر رہے ہیں، یہ اسلام کو کتنا بڑا نقصان پہنچے گا، نوع انسانی کے بڑا ظلم ہے یہ۔ بہت اچھا، بہت اچھا علامہ صاحب، آپ نے ماخذ فقہ احوط و جدید مسائل جو آپ کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 38-39 پہ آپ نے حدیث کو قبول کرنے کی جو معیار ہے وہ بیان فرمایا ہے کہ وہ موافق قرآن ہو، یعنی اگر حدیث ضد مخالف قرآن ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، راوی دشمن اہل بیت نہ ہو، دشمنی ثابت ہو جائے اہل بیت یا اسلام کی دشمنی تو وہ قابل اعتبار نہیں، تو یہ تو بالکل سمپل اصول آپ نے بتا دیا۔ اب ہم اس اصول کو اپلائی کر کے آپ یہ فرمائیں گے کہ نوربخشیت کے لیے یا نوربخشی جو مکتب سے تعلق رکھنے والے وہ اس اصول کو اپلائی کر کے جو بھی ہمارے پاس ذخیرہ ہے احادیث اس سے استفادہ کیا جائے، یعنی اس کو یعنی علیہ السلام کے بعد جو بھی ذخیرہ حدیث ہے سب سے اس ہم استفادہ کر سکتے، اور یہی 3 اصول آپ نے بہت جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ نہیں، بالکل خیر، یہ میں نے کسی سے مشورہ بھی نہیں کیا، اپنے علم اپنے سمجھ میں، کیونکہ اس موضوع پر ہمارے پہلے سے کوئی کتاب لکھا ہوا نہیں تھا نا، صحیح، تو میں نے اپنے سوچ بہت اچھا ہے، تو میرے سوچ میں خطا بھی ہو لیکن میں ابھی بھی اسی پر ڈٹا ہوں، خیر الکلام ما قل ودل کے بعد بالکل زبردست آپ نے، بالکل ٹھیک۔ اچھا وہ اجماع پہ تو آپ نے بتا دیا، اس پہ میں نے، اور عقل پر بھی میرے خیال سے اچھی گفتگو شروع میں ہو گئی، اس میں جو میں نے کچھ ایسے سوالات رکھے تھے کہ جس کے اندر یہ تھا کہ اصول دین میں ماخذ تو آپ نے صراحت سے بتا دیا ہے، اور فروعات پہ بھی، یعنی عقل نوربخشی نقطۂ نظر سے اس کا اصول اور فروع دونوں میں کیا مقام ہے اس کی وضاحت، اگر آپ اس پہ کوئی مزید کوئی توضیح کرنا چاہے تو کر دیجئے، میں نہیں تو میں آگے چلوں، مزید توضیح کی ضرورت نہیں ہے میرے یاد، ٹھیک، اور اسی طرح مزید شوق چاہتے ہیں اس میری کتاب سے استفادہ کریں جو .com پہ 365 پہ ہے، بہت ہی زبردست کتاب ہے اور بہت مختصر، یعنی کوئی بندہ ایک ہی مجلس میں بیٹھ کے
پوری کتاب اگر پڑھ لے اور مطلب اس کو بنیادی اصطلاحات وغیرہ سے آگاہی ہو. یہ میں اللہ کا شکر کرتا ہوں، میں نے یہ چیزیں لکھ کے یہ اس کے جو مجھے یہ رسالت میں نے اس سے پہلے ہمارا ایک رسالت ہے نا جی ماہانہ صحیح طبیان کے نام سے، اس میں بھی یہ پورا چھاپا تھا، اور نوائے صوفیہ میں بھی جو ہمارے دوسرے برادران کہتے ہیں اس میں بھی یہ چھاپا، صحیح ان دونوں چھاپنے کے بعد پھر یہ چھاپا ہے. صحیح ہاں جی دونوں. اور اس پر جو ہے صرف نوائے صوفیہ میں اس میں انہوں نے میں نے جو عقل لکھا تھا مانا میں، انہوں نے اس کے اوپر اس کے چینج کر کے قیاس کیا تھا. اچھا وہ چینج کیا تو میں نے ان کو لکھا بھائی آپ لوگوں کو ہماری مقالہ پسند نہیں ہے تو نہیں چھاپ، یہ تو لیکن آپ جو ہے ایک علمی سے اہم بنیادی باتیں ہیں، اس کو آپ کو جو چینج کرنے کا آپ کو حق ہے نہیں رکھتا ہے. صحیح تو اس پر انہوں نے جواب دیا تھا جو ہے معقول جواب تو نہیں تھا، یہ ہمارے ادارے کے کاموں کی ضد میں آگے کاٹا ہے بولا. چلو تو وہ ادارے کے کاموں کی ضد کیا وہ ضد تھا کہ وہ کیا تھا مجھے سمجھ نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا. تو آپ کی یہ کتاب اور باقی ساری کتابیں بھی نور بخشیہ آپ لوگ اگر گوگل پہ لکھیں گے تو اس ویب سائٹ پہ ہے، لیکن کچھ لوگوں کو ترجیح ہوتی ہے ذرا ہاتھ پہ کتاب، ہاں جی تو اس کے لیے اگر میں کوئی نمبر وغیرہ آپ سے لے کے ان کو دے دیتا ہوں اپنے چینل پہ، تو اگر کوئی رابطہ کرے اس یہ نمبر کتاب پہ، یہ دو کتاب تو میرے پاس ہے یہاں نہیں چھپا جیسے اگر کوئی آپ یہاں سے منگوانا چاہے پاکستان کے کسی بھی علاقے میں تو اس کو یہاں سے آپ لوگ بھیج دیتے ہوا. ہاں بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. ہاں جی، بھیج دیتے ہیں. اچھا اب اس میں ایک اور چیز جو میں نے شیعہ سنی دونوں کہ ہاں وہ اصول نہیں دیکھا یا اس طرح سے وہاں ذکر نہیں ہے یا ہماری کم علمی ہے شاید. اب چونکہ نور بخشیہ جو ہے اس کا آگے ہم نے تصوف عرفان سے متعلق کی بات کرنی ہے، تو یہ ایک صوفیہ کو اون کرنے والا مکتب ہے، بلکہ تصوف اور عرفان سے ہی اس کا تعلق بنتا ہے. تو اس میں آپ نے اپنی اس کتاب میں نا کشف اور شہود بطور ماخذ شریعت، اب اس میں آپ نے ایک جگہ لکھا ہے فقہ اول صفحہ نمبر 50 پر، کشف و شہود جو کہ عرفاء و مرشدان حقیقت اور اولیاء کرام کو عالم غیب سے ربط ہونے سے حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اسے اسرار غیبی سے مطلع کرتا ہے. پھر آگے آپ نے کچھ میں نے حذف کیے، ابراہیم علیہ السلام کی مثال سورہ انعام. کشف و شہود کے ماخذ دین ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو آپ نے لکھا ہے تو اس کو ہم کس طرح سے، اس کا تھوڑی توضیح میں نے اس میں دیا ہے. ہاں لیکن میں کہا آپ کشف شہود ویسے صرف میں نے ابھی آپ نکالی میں نے واصرات انہوں نے مطالعہ کیا تھا، تو تفسیر نمونے میں بھی انہوں نے جو قیام قرآن ہے اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے وہی جو ہے معرفت خداوندی میں چھٹا منبع کشف شہود ہے. ٹھیک، اس میں انہوں نے کافی تفصیلات بیان کیا ہے. ہاں جی یہ اللہ تعالیٰ ناصر مکارم شیرازی صاحب ناصر مکارم کی قیام قرآن قیام قرآن، تفسیر نمونہ میں نہیں قیام تو ان کی ہے نا جعفر سبحانی والی، نہیں انہی کا. اچھا ٹھیک ہے، وہ جو موضوعات کا ہاں جی موضوعی بنایا جی جی اس میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک. اور آگے آیت اللہ حسن زادہ عملی کی ایک کتاب میں پڑھا تھا، لیکن وہ ابھی مجھے ان کا تو بنتا ہے عاملی صاحب، وہ بھی عرفانی شخصیات ہے نا. تو کشف و شہود جو ہے یہ مسلم ہے کہ اولیاء الہی کو ہوتی ہے. ٹھیک ٹھیک ہے جی، ان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی مسئلہ اس کو پیش آتا ہے، کوئی علمی مشکل پیش آتا ہے تو اللہ قاضی الحاجات ہے. کشف و شہود کا تعلق ہے اللہ سے ہے نا. وہ اللہ قاضی الحاجات کے حضور میں 10 میں دعا ہو جاتے ہیں کہ اللہ مجھے اس مسئلے کی حقیقت کا علم دے دے. ہاں جی کیونکہ دیکھا وہی تفاسیر میں بھی اختلاف ہے، دیکھا حدیث میں بھی اختلاف ہے، ہر دعوے سے دیکھا اختلاف ہے. تو وہ اس کو ان میں یقین کے مرحلے پر ان کو آپس میں جوڑ کر نہیں پہنچ سکا، تو وہ پھر وہ اللہ کے قاضی حاجات کے حضور میں درخواست کرنے سے اس کو یا جو ہے ان کے اس کو بولتے ہیں غیبت کی حالت میں یا جو ہے شاہوں کے عالم میں جن کسی عالم میں اس کو اشارہ مل جاتا ہے. صحیح. ہاں جی تو وہ اس اشارے کو کشف سے تعبیر کرتا. لیکن یہ میں نے لکھا ہے کشف عام نہیں ہے، تمام علماء کے لیے نہیں ہے، تمام کے لیے وہی 4 چیزیں ہیں. ٹھیک اسی سے استفادہ کریں گے. یہ مخصوص لوگوں کے لیے جو اس مقام پہ پہنچا ہوا ہے. اور یہ بھی میں نے لکھا ہے بھائی جو یہ کشف جو ہے یہ قرآن سنت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. اگر قرآن سنت کے خلاف ہو 100% تباین اختلاف جیسے ہم بولتے ہیں نا، تباین کلی کی شکل میں، تو پھر وہ کشف نہیں آئے گا، وہ کسی شیطانی کا ہو سکتا ہے. ہاں جی جب امکان ہے کیونکہ نبی تو ہے نہیں ہے نا، نبی تو ہے نہیں ہے، تو وہ جناب بیٹھا ہوا بھائی پیچھے. جی تو ان میں سے تو ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس کو جو ہے جب قرآن جو وہی جلی ہے نا جی، اس سے زیادہ کوئی پختہ ہمارے پاس علمی یقینیات پر مشتمل کوئی چیز ہے نہیں، اس کے کوئی یقینی واضح حکم کے مقابلے میں کوئی بزرگ اپنا کشف پیش کریں تو ہم اس کو نہیں مان سکتے. لیکن قرآن کی کسی آیت کی توشید جیسے تضادات آ گیا حدیث میں، قرآن حدیث میں عام خاص کے مفہوم میں تھوڑا مشکلات پیدا ہو گیا، آیات کی تفسیر میں کئی تفاسیر میں سے کون سا تفسیر ایسا ہے ہاں جی اس پہ وہ جاننا چاہیں تو ایسی چیزوں میں اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی وہ عاجزی سے اللہ کے حضور میں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ
ایک عام سچا مومن بھی مانگے تو میں سوچتا ہوں اس کو بھی اللہ رہنمائی کرے گا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ ہمیں معنی نہیں آتا ہے نا، ہمیں معنی نہیں آتا۔ بہت اچھا، بہت یعنی کیونکہ یہ نظر انداز مجھے لگتا تھا اس طرح ہوا، لیکن ہمارے یہاں جو عرفاء کی پوری تاریخ ہے یا صوفیہ کرام کی، اور چاہے وہ شیعہ عرفاء ہو یا سنی جن کو کہا جاتا ہے، حالانکہ جب صوفی ہو جائے کشفیات کتابوں میں وہ لکھا ہوا ہے، ہاں بالکل، جو صوفی ہو جائے تو پھر وہ ان چکروں سے کیونکہ ہمارے سید محمد نوربخش کی نا اس فقہ کی، جیسا آگے بھی آپ سوالات میں ہے، ایک خاص خصوصیت یہ آپ نے عرفان کو بھی، عرفانی مطالب کو بھی فقہ ہے جی واہ، لیکن ورنہ آپ کسی بھی فقہ کتابوں میں آپ جو ہے نا عرفانی مطالب کا فقہ ایسا، جیسے آپ نے جہاد اکبر کو جو جہاد بن نفس ہے اس کو بھی باب جہاد میں شامل کیا، اس میں ایک حصہ جو ہے جہاد بالعدو ہے جو ظاہری دشمن ہے، اس کے احکامات بھی بیان کیا، وہاں جو ہے اچھا غنیمت ہے، دشمن پر فتح ہو گیا، کیا ہو گیا، وہ ساری تفصیلات بھی بیان کیا جہاد اصغر کے نام سے۔ اور جہاد اکبر جو جہاد بن نفس ہے اس کے مرشد، اس کے لیے ایک مرشد ہونا چاہیے، اس کی شاگرد کے لیے بھی کیا شرط ہے، اس کے جو مرید بننا چاہتے ہیں اس کے بھی کیا شرائط ہے، ہاں جی، اس کے جو اس کے استاد کی حیثیت سے کام کریں گے اس کے لیے بھی کیا شرائط ہے۔ تو صاف کہا بھائی جو مرشد ہے وہ ضرور کسی ایک اور مرشد کامل جس کو اجازت ملا ہو، ہاں جی، آگے رہنمائی کرنے کا، لوگوں سے توبہ عنابت لینے کا، ان کی رہنمائی کرنے کا، ایک ایسے مرشد کی طرف سے جس کو یدن بیدن اس کو اجازت ملتا ہوا آگے علیہ السلام تک پہنچے، پھر علیہ السلام سے رسول اللہ تک پہنچے، جیسے تصوف کے سلاسل، جیسے ہمارے سلسلے میں معروف عرفی تک جاتے ہیں، وہاں امام علی رضا علیہ السلام تک جاتا ہے، پھر وہ سلسلہ آگے امام علیہ السلام تک، پھر رسول اللہ علیہ السلام۔ تو اس کے جو ہے مستند تسلسل کے بغیر جو ہے ہاں کسی کو جہاد اکبر میں جانے کی اجازت ہے نہیں، آپ ایسے بھائی ہر کوئی آنا مرشد ان سب کے لیے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ معیار بتایا وہاں پر یہ بھی کہ وہ شریعت کے 100% فالوور ہو، وہ مرشد کے جو ہے تمام جو ہے ایک وہ بروانی جو اجازت وغیرہ وہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے قول فعل عمل ہر چیز میں شریعت مکمل طور پر نمایاں ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں وہ شریعت کے احکامات کا جو توہین کر رہے ہیں، احکامات پہ نہیں چل رہے ہیں، تو یہ تو پہلا سٹیپ ہے۔ ہاں بالکل، یعنی جب آپ شریعت ہی کا ثمرہ جو ہے آپ کو حقیقت تک ملتا ہے، اور جب آپ شریعت ہی پہ آپ نہیں چل رہے ہیں تو آپ آگے نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں جی، میں قرآن پاک کی صحت کی ظلم میں کافی باتیں لڑکوں کو کر چکا ہوں جی، کہ اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ نے فرمایا اللہ کے جو اولیاء ہیں دوست ہیں ان کے نہ خوف ہے نہ حزن۔ اللہ کو اللہ نے دو لفظ میں اتنی جامع خیر الکلام، مولانا جی قرآن سے بڑھ کے کوئی فصیح بڑی کلام تو ہے ہی نہیں۔ فالذین آمنوا وکانوا یتقون، دو چیزیں اللہ نے جن چیزوں پر ایمان رکھنے کا حکم دیا ان پر سچے دل سے کمال معرفت کے ساتھ ایمان لائیں، اس پر ثابت قدم ہو۔ پلس وکانوا یتقون، آپ کو پتہ ہے کان مضارع پر داخل ہوتا ہے تو استمرار کا فائدہ دیتا ہے، اور ہمیشہ تقوی الہی کے راستے پر چلتا رہے۔ اور تب تقوی الہی کیا، اللہ تعالیٰ کی تمام محرمات پر سختی سے بچیں اور فرائض واجبات پر سختی سے عمل کریں۔ یہ تو پہلا سٹیپ ہے تقوی کا، ہے نا جی۔ ایک آدمی فرائض کو چھوڑیں متقی نہیں بن سکتے، محرمات کا ارتکاب کریں متقی نہیں کہا جائے گا، وہ فاسق کہا جائے گا۔ یاد رکھیے اس کی پوری زندگی شریعت کے جو ہے تمام فرائض پر سختی سے عمل کریں، واجبات محرمات سے سختی سے بچیں، پہلا سٹیپ ہے استقامت تک ان کو۔ دوسرا سٹیپ کیا ہے، جتنا ہو سکے، مصابات کا دائرہ تو بہت وسیع ہے، نوافلات کا جتنا خود ہو سکتا ہے وہ نیک کام مصابات بجا لانے کی کوشش کریں، مکروہات سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ یہ تقویٰ کا دوسرا سٹیپ ہے جو اعلیٰ سے اعلیٰ تر مقام ہے، لیکن پہلا مقام تو مست ہے۔ ہاں کوئی مرشد کا دعویٰ کرے اور پھر جو ہے وہ محرمات کا شکار، مرشد کا دعویٰ کرے اور پھر وہ جو ہے فرائض پہ سستی کرتا چھوڑ دیتا، پھر یہ تو مرشد ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لوگوں کی پیروی سے ہمیں سختی سے مانا کیا تھا، محمد نوربخش کی تعلیمات میں بھی، امیر کبیر علیہ رحمہ کی تعلیمات میں بھی، جیسے خان کی تعلیمات میں بھی۔ اسی کشف کے بارے میں، ہاں جی، کشف فقہ الاحوال میں جو آپ نے استفادہ کیا، فقہ الاحوال میں کشف کے حوالے سے آپ نے باب الاجارہ میں ایک واضح چیز آپ نے استفادہ کیا، یہاں فرمایا جو ہے وہ یصح الاستجال للعبادات الفائتة من المیت کالحج والصوم والصلاۃ وغیرہ، ویجب علی الاجیر الاتیان بها کما فاتت من استوجر له۔ پھر فرماتے ہیں آگے آ کے وکل عبادت یعمل الاجر بنیتہ، اس کے ہاں جی ویاخذ الاجرۃ لتلک العبادت تقع منہ، اس طرح سے ویصل الثواب الیہ، اس میت کو پہنچے گا۔ دلیل کہتے ہیں کما ورد فی الاخبار النبویہ،
اس کے بارے میں حدیث بہت میں نے دیکھا ہے، ابھی تازہ ہی میں نے دیکھا حال کے لیے وہ مشہور حدیث جو ہے جہاں میں نے فرمایا جو ہے ہاں جی انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے نام عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن صرف 3 کے لیے ہاں جی، ان میں سے ایک کیا ولد صالح یدعو لہو ہاں جی، اور کیا صدقۃ جاریۃ علم ينتفع به بعد وفاتی، یہ چیزیں تو اس کو بھی وہاں دلیل کے طور پر پیش کیا اس میں، اور بھی کئی دلیل، یہ تفسیر ضیاء القرآن میں سورہ نجم کی کسی آیت کی تفسیر میں انہوں نے تفصیل 10-15 حدیث نقل کیا، تو شاذ نے حدیث نقل کیا نہیں کیا، لیکن اشارہ کیا کما ورد فی الاخبار النبویہ، اور آگے فرمایا کشف کے حوالے سے وکما یشاہد المکاشفون من اولیاء اللہ، ہاں جی کیا ہے الذین یرون الخیرات والصدقات وثواب العبادات التي وقت کیف تصل الى ارواح الاموات، وہ دیکھتے کہ بھئی آپ نے کوئی صدقہ دے دیا تو یہ اس میت تک کیسے پہنچا نہیں پہنچا، اس کو فائدہ ہوا نہیں ہوا، وہ اس چیز کو بھی اپنے کشف کے عالم میں دیکھ دیتے ہیں۔ تو گویا کہ آپ نے جو ہے نماز اجارہ صلاۃ حج وغیرہ کے اجرت پر پڑھنے کے حق میں ہم نے اپنے اس کشف کو بھی صرف اپنے ذکر نہیں کیا، ہاں جی کشف کو بھی ہم نے دلیل کے طور پر پیش کیا، یعنی ہم دلیل کے اس حدیث کے لیے ایک معید کے طور پر پیش کیا۔ صحیح، یعنی یہ آپ فقہ الاود سے پڑھ کے سنا رہے ہیں، فقہ الاود کے باب الاجارہ ہے، باب الاجارہ ہے، ہاں جی اس میں آپ یہ بتا رہے کہ وہاں پر انہوں نے کشف کا اس حوالے سے ذکر کیا، کیونکہ یہ ہم نے کہیں اور نہیں دیکھا، اور یہ بہت بنیادیت کی بات ہے، لیکن کیا اس میں ایسا ہو سکتا ہے جیسے ہاں وہ تو آپ نے بتا دیا نا کہ اگر ایسا کوئی کشف ہے جو قرآن کے نصوص سے صریحہ جو بالکل واضح ہے یا سنت ثابتہ کے خلاف، اب یہاں پر تو اخبار میں آ گیا نا، اخبار تو ہے ہی غلط کشف ایک لحاظ سے معید ہے، خود کو مزید مطمئن ہونے کے لیے، کیونکہ ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ صوفیہ تو بس جو ان کو کشف سے ہوتا ہے ان کو، تو حالانکہ تمام صوفیہ میں بنیادی مسلم ہے نا کہ وہ ظاہر شریعت سے خلاف نہیں ہونے چاہیے بھائی، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا، ممکن نہیں ہے متن کے خلاف شریعت جیسے ہمارے ایک بات آپ نے بعد میں شرح و شاید سنت جو ہے اور حدیث کے بھاگ میں اس میں ہمارے بزرگان نے فرمایا جو ہے کتاب امیر کبیر منصور کتاب، یہی بات اختر موضوع میں بھی کہیں ذکر کیا باب اول میں، اور دعوت میں ہم لوگ جو مسلسل پڑھیں ارکان ایمان کے حوالے سے، ان میں اعراض زبان تصدیق بدل اور عمل وطن، ان میں پھر آخر میں فرمائے مطابق سنت نبوی، ہاں جی پھر فرمائے مطابق سنت نبوی سے مراد کیا ہے، یعنی یہاں سنت بے معنی عام ہے، ہاں جی رسول اللہ کی تمام تعلیمات مراد ہے، تمام تعلیمات میں آپ کی پیروی کرنا، پھر وہاں فرمایا جو ہے اقوال رسول اللہ سنت کی تشریح، شریعت میں اقوال رسول کی، طریقات میں افعال رسول کی، حقیقت میں احوال رسول کی پیروی کرنا فرمایا، یعنی تینوں زاویے سے آپ حجت مانتے ہیں، سنت یعنی اقوال رسول، فعل رسول، تعلیم رسول تو ہے ہی مشہور تعریف ہے سنت کی، پلس جو ہے آپ نے ایک اور الگ تشریح بھی کیا کہ بھائی جو مطابق سنت بھی نبوی بھی شرط ہے مومن ہونے کے لیے، ہاں جی، اور پھر جو ان میں جو ہے شریعت میں قول رسول کی، آپ کسی قول رسول کو چھوڑ کر آپ جو ہے مومن نہیں بن سکتے، پتہ چلا یہ قول رسول ہے، ہاں جی عالم اسلام کی کسی بھی مستند حدیث کی روشنی میں، لیکن آپ بولے میں نہیں مانتا ہوں بولے تو پھر آپ ایمان سے دور ہو گئے، صحیح، آپ حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس کو اس طرح انکار کریں۔ ٹھیک، تو یہ طالب علم کی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ کسی بھی مکتب فکر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کچھ اصولی چیزیں مجھے خود سمجھنے کے لیے میں نے کچھ سوالات اس طرح سے بنائے تھے، اب ہم خالص نوربخشیت اور اس سے متعلقہ کچھ چیزیں آپ سے میں جاننا چاہوں گا۔ سب سے پہلے میں آپ سے تھوڑی سی اس تاریخ نوربخشیت پہ ایک مختصر سا آپ ہمیں بتائے، ہم جب فرق کی کتابوں کو پڑھتے ہیں خاص طور پر تو اس میں نوربخشیت مکتب کے طور پر ہمیں نہیں نظر آتا، تو اس میں تھوڑی سی ہمیں تاریخ بتائے کہ یہ ہے کہاں سے اس کی ابتدا ہوئی، تو اس مکتب کی ابتدا جی 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 بالکل، ابتدا کے حوالے سے جو ہے نا کوئی بھی دین کی جو ہے اس کا تسلسل، تعلیمات کا تسلسل اگر اللہ کے نبی تک نہیں پہنچتے ہیں تو اس کی کوئی حقیقت نہیں رکھتے، ٹھیک ہے جی، اس لیے ہماری جو تمام بزرگان جن امیر کبیر اور سید محمد نوربخش جن سب نے اپنے سلسلہ ذکر کیا ہے، اور سب نے جو ہے اپنے سلسلہ یہ جا کے آگے امام رضا تک پہنچاتے ہیں، امام رضا سے پھر علیہ السلام تک، پھر رسول اللہ تک، صحیح، ٹھیک، تو یہ جس طرح کے ایک حدیث کو آپ عنوان حدیث میں ان فلان کے رسول اللہ تک پہنچیں گے تو پھر وہ حدیث حجت بن جاتا ہے، ہاں جی، اسی طرح یہاں جو سلسلہ تصوف میں جو ہے یہ سلسلہ اگر رسول اللہ تک پہنچے تو پھر وہ سلسلہ درست ہے، علیہ السلام کے ذریعے سے، امام السلام کے ذریعے، کسی بھی امام کے ذریعے سے، صحیح، جیسے کوئی سلاسل امام صادق کے تک پہنچتا ہے، کچھ امام باقر تک پہنچتا ہے، کسی بھی طریقے سے یہ 12 معیار ہے رسول اللہ کے ساتھ،
ان 12 میں سے کسی ایک کی ذریعے سے رسول اللہ تک پہنچے، آگے علی تک پہنچے، علی السلام سے رسول اللہ تک پہنچے. تو اس لحاظ سے ہماری ابتدا تو ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ہماری ابتدا تو صدر اسلام ہی سے، صحیح، کیونکہ وہی اسلام ہے. وہاں تک نہ پہنچیں، پیغمبر تک نہ پہنچیں، آپ کی تعلیمات سے ماخوذ نہ ہو وہ مکتب فکر وہ مسئلہ، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آج ہم ایک مکتب ایسا ایجاد کریں گے اس سے کوئی تعلق نہ تو کوئی حیثیت نہیں. بالکل، بہت اچھا. تو ابتدا تو وہاں سے ہے، ہماری تعلیمات کا تسلسل وہاں تک ہے. ہمارے مدین کا حتیٰ ایک مرشد کے لیے بھی ہے، ہر دور میں کوئی بھی مرشد دعویٰ کرے اس کے سلسلہ ان کا بھی انتلا کو بتائے، وہ سلسلہ یا انبیاء علیہ السلام تک پہنچے، علیہ السلام سے رسول اللہ اللہ تو پہنچے گا، خدا تو پہنچ ہی گیا، یہ قرآن تک سنت صحیحہ تک پہنچ گیا. تو یہ ابتدا تو یہ ہے. ہاں جی، پھر جو ہے ہماری سلسلے کا جو ہے پھر معروف کرخی کے دور میں تو ہمارے اس کا سلسلے کا نام معروفیہ کے نام سے مشہور ہے. اچھا، پہلے ٹھیک. اس کے بعد جو ہے معروفیہ کے بعد جو ہے سہروردیہ ہیں، کبرویہ. سہروردیہ کے وجہ سے پہلے وہ پھر کبریہ نجمین کبرا کے والے سے کبریہ کے نام سے مشہور، یعنی المعروف کبریہ کے نام سے. ہاں جی. اور اس کے بعد جو ہے حمدانیہ کے نام سے، امیر کبیر کے نام سے مشہور ہوا. پھر سید محمد نوربخش پہ جب پہنچا تو نوربخش شاہ کے نام سے. اور چونکہ باقی جو سلسلے کے جو پیرانے طریقہ تھے ان کے ہمیں فقہ میں ہاں جی کوئی ایسی جامع کتاب ہمارے پاس دستیاب ہے نہیں ہے. تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ حضرات جو ہے اپنے اپنے دور میں اپنے ایک تصوف کا ایک روش جو ہوتا ہے، ان کا ایک نظام ہے، اس میں تزکیہ نفس کے جو تربیت ہو جاتی ہے، اللہ سے قرب کی جو تربیت ہو جاتی ہے، وہ تو ہر ایک تھا اپنا مرشدانہ حقیقت کا. لیکن شرعی فروعی احکامات میں بظاہر ایسا لگتا ہے اس زمانے کے کسی نہ کسی مرشد سے وہ اس مرشد کا تعلق تھا، اس سے وہ فیض حاصل کرتے تھے. صحیح. ہاں جی، اس سے فیض کرتے. لیکن جب سید محمد نوربخش آیا، آپ نے چونکہ فقہ میں آپ ایک مجتہد اعظم تو فقیہ بھی تھا اور متکلم بھی تھا اور آپ عارف بھی تھا. ہاں جی، اور مرشد بھی تھا، ہر لحاظ سے کامل شخصیت ہے. آپ نے فقہ الحوض جیسے کتاب لکھی جو ہماری فروعی مسائل کو حل کرنے میں مدد دیا. اور آپ کو پتہ ہے تصوف میں میرے علم میں تو شاید آپ کے علم میں ہو کوئی ایسا تصوف کے ایسا سلسلہ جو ہے مسلک مکتب نہیں ہے جن کے پاس اپنے جو وہ صوفی بھی ہو اور اس کا اپنے فقہی مکتب بھی ہو. سنت کے بھی جتنے بھی مسالک ہیں فقہی جو مکاتب وہ یا امام ابو حنیفہ یا امام شافعی یا مالک میں کسی ایک سے منسلک ہے، ان کی تعلیمات پر. بالکل. تو ایک وقت تو یا ادھر جو ہے امام جعفر صادق آدی ائمہ علیہ السلام کے کسی بھی فقیر سے تعلق رکھتے تھے. اور ابھی سید محمد نوربخش نے جب یہ کتاب لکھا، آپ کی کتاب عالم اسلام کے ایک تو قرآن آپ کا منبع تھا، اللہ صاحب نے سنت سے عالم اسلام کے دونوں مکاتب کے سنت سے آپ نے استفادہ کیا. اور جو ہے عالم اسلام کے اندر آپ کی صحیح کوشش بھی یہی تھا ان کے اندر جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور کریں. ہاں جی. اور جو جہاں تو لہٰذا آپ نے بہت سی جگہوں پر اگر آپ مطالعہ کریں فقہوت آپ نے کہا جیسے حسن وسیلہ قاعد میں بعض جیسے قرآن حادث و قدیم کے بعد میں آ کے بات کروں میں یہ اختلاف لفظی تھا خام ہم لڑتے رہے. ہاں جی. اس طرح کئی موقع میں جب اور تفویض کو ہمیں کہا یہ اختلاف لفظی تھا، ہم نے ایک دوسرے کو قول الوات کے فتوے دیتے رہے، حقیقت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح آپ نے حل کر دیا. تو کیونکہ آپ کی اصول تک آ جائے فقہ الحوض جو فروعی احکامات میں فقہ الحوض ہماری مشکل کو حل کیا. ہاں جی. جس کی وجہ سے ہمیں کسی اور مجتہد کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے. اور عقائد میں جو ہے آپ نے ایک جامع کتاب کتاب الاعتقادیہ کے نام سے لکھا جس میں تمام بنیادی عقائد تقریباً 28 نکات اس میں وہ سارا اس میں آپ نے ذکر فرمایا. تو اس وجہ سے جو ہے اب محمد نوربخش کے بعد پھر ہمیں جو نوربخش شاہی کے نام سے وہ کرتے آئے ہیں. بہت اچھا. ٹھیک. اب جیسے علامہ صاحب ہم جب باقی مکاتب کو دیکھتے ہیں نا تو جیسے اہل تشیع کے ہاں عرفان کے شدید مخالفین بھی اور عرفانی لوگ بھی موجود ہیں وہاں پر، ان کو بالکل کافر کہنے والے. اہل سنت یہاں بھی تصوف کے سلسلے موجود ہے. ادھر تو یہ الجھن نہیں ہے، وہاں پر یہ ہے کہ بھئی اصلاً جو کلامی اور فقہی جو ان کا جو اپنی نسبت وہ لے کر آتے ہیں شیعہ ان ائمہ سے اور اہل سنت والے یہاں سے حضور تک لے کے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر عرفان تصوف ایک ذیلی اس کے طور پر موجود ہے. آپ لوگ کے ساتھ مسئلہ تھوڑا دوسرا ہے نا، یعنی آپ کے ہاں ایک آپ فقہی مکتب بھی ہمیں نظر آتا ہے نوربخشیت، ایک کلامی مکتب بھی جس میں ابھی آپ سے آگے پوچھوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عرفانی مکتب بھی. تو اس صورت میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ بھئی اس کی کوئی ابتدا آپ نے جو بتایا کہ امام موسیٰ کاظم سے امام رضا سے لے کر آپ حضور تک آپ نے
سلسلۃ الذہب غالباً اسی کو کہا نام جاتا سے ہے۔ دیکھو سلسلہ کا حاصل جو ہے وہ امام علیہ السلام ائمہ ادھم کے سلسلے کو بولتے جی ہیں، جی لیکن ہمارا سلسلہ ان تک امام رضا تک پہنچنے کی وجہ سے اس پورے سلسلے کو بھی سلسلہ ٹھیک ٹھیک۔ تو اس کے اندر پھر مسئلہ وہ آ رہا ہے نا کہ اثنا عشری شیعہ خاص طور پر زیدیہ کا تو الگ ہو جاتا ہے اور اسماعیلیہ کا بھی چھٹے سے، تو ان کے وہاں تو آپ کی طرح کا اس طرح کے یعنی نوربخشیت کے بہت سے عقائد ان کے ہاں بھی موجود نہیں ہے، فروعات میں بھی کچھ مسائل، تو یہ کیوں ہوا؟ اس کو تو سیم ہونا چاہیے پھر۔ اس کو سیم ہونا چاہیے، تو اگر ہم صحیح دیکھیں تو التشاء کے جو ہے فقہا کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا، کیا چلے مسجدین کے نہ اصولیوں نے نہ اخباریوں نے، اخباری کو کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، سارے ائمہ سے لے رہے ہیں، اختلاف ہو رہا ہے۔ کیا بات، بہت اچھی اس شاہ مجتہدین میں بھی آپ کو بتائیں بہت اختلافات ہیں، حتی ایک جمعے کے بارے میں ایک بولتے ہیں واجب ہے فلاں، ایک بولتے ہیں 10-12 قول ہو گئے، بالکل بالکل، ہے نا جی۔ تو یہ اختلافات تو ائمہ کو ماننے کے باوجود، ہاں بہت اچھی ادھر مثال جو تمام اہل سنت کے تمام مکاتب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو یہی صحیح ہو سکتا ہے، یہی بخاری، یہی مسلم، یہ سب ہے نا۔ امام شافعی کا کچھ اور نظر ہے، امام بخاری کا کچھ اور نظر ہے، ان کا کچھ اور نظر ہے، یہی ہمارے ساتھ بھی صحیح، بہت اچھا، بہت بہت زبردست۔ اچھا، اب کچھ شخصیات ہم بہت اس کے اندر نور بخشیت کو پڑھتے ہوئے مستقل نظر آ رہے ہوتے ہیں، امیر کبیر سید محمد نور بخش شمس الدین عراقی، تو ان میں سے سید امیر کبیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کیا مقام ہے؟ کیا نور امیر بخشیت کبیر علیہ الرحمہ کی شخصیت ایک عالمی شخصیت ہے، نور بخشیت میں کیا تھا وہ؟ بہت سلاسل میں آپ کا جو ہے نام شامل ہے، سنت کے بہت سلاسل میں بھی شامل ہے، اور آپ کو مسلماً جو ہے کہ اللہ کے ولی اللہ سمجھتے ہیں، مرشد کامل سمجھتے ہیں، علم اخلاق میں بھی آپ کامل تھے، آپ سیاست میں بھی کامل تھے، ہاں جی۔ آپ دیکھو جو تو ایک انتہائی ایک کامل انسان تھے ہر زاویے سے، عارف کامل بھی تھا، مرشد بھی تھا، ہاں محدث بھی، حدیث بھی، آپ نے بہت بہترین شرح تشریح جو آپ نے اپنی کتابوں میں جو نقل کیا، ان کی بہترین تشریحات بھی کیا، تو اس لحاظ سے جو ہے آپ کا ہمارے اندر بہت بڑا ممتاز ہے مقام ہے، جس طرح آپ اس وجہ سے، آپ کے اس مقام کی وجہ سے، ہاں جی، تمام عالم اسلام جو ہے، کوئی کہتے ہیں جی، آپ جن لوگوں نے تحقیقات کیا، کوئی بولتے ہیں یہ شاہ ہے، شاہ کہتے ہیں شاہ ہے، سنی کہتے ہیں سنی ہے، حقیقت میں کہتا ہوں سب کا ہے۔ کیا بات، سب کا ایسے ہی جو آدمی حقیقت پر مبنی ہے نا، حقیقت سب کا ہے نا، بالکل بالکل، حقیقت سب کا ہے، سب کا ہے بھائی۔ حقیقی میں تصور چاہتا ہوں کہ مسلمان جو ہے کسی بھی شخصیت ایک سب کو قبول ہے، وہ زیادہ خوشی کی بات ایسے ہی ہے نا، زیادہ خوشی کی بات ہے کہ بھائی یہ صرف میرا تمہارا نہیں، بھائی کیوں بھائی، اس کے علم سے سب فائدہ اٹھا۔ صحیح، لیکن اس میں ایک مسئلہ علامہ صاحب یوں آ رہا ہے نا کہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ ان سید محمد نور بخش سے پہلے حمدانیہ بھی کہا گیا، ٹھیک، انہی کے نام سے، لیکن جو ہمارے پاس نور بخشیت بطور فقہی مکتب ہے، جس میں ہم آگے بھی تھوڑی بات کریں گے، اس کی ابتدا ہی سید محمد نور بخش سے ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس سے پہلے آپ نے تھوڑا سا بتا دیا تھا ان کے بارے میں، تو امیر کبیر وغیرہ، تو ان کا کوئی یعنی یہ ہم کیا کہیں گے، یہ اثنا عشری فقہ والے تھے، سنی فقہ والے، فقہ کے معاملات، کیونکہ میں نے وہ مولانا وحید الدین خان صاحب انڈیا کے بہت بڑے بزرگ عالم، اب گزشتہ سالوں ان کا انتقال ہو، اور ان کے ایک کتاب میں نے یہ پڑھا کہ سید امیر کبیر جب اس طرف آئے، ایران کے بادشاہ سے ان کے کچھ مسائل وغیرہ تھے، ہاں، تو وہ کہتے جب ادھر کشمیر تشریف لائے وہ، تو وہ وحید الدین صاحب نے یہ لکھا کہ وہ خود شافعی المسلک تھے، لیکن یہاں انہوں نے دیکھا کہ شیعہ سنی تنازع جھگڑے زیادہ ہے، تو وہ ایک اس فقہی طور پر جو بھی ہو، لیکن چونکہ وہ ایک عارف تھے، ایک صوفی تھے، ایک ولی کامل تھے، اور ان کو پتہ تھا کہ یہ جو چھوٹے موٹے اختلافات میں یہ پڑے یہ اصل نہیں ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر ان کے پاس لوگ آتے تھے بہت بڑے عالم، متعارف نہیں ہوا آپ نے ان پر کوئی تبلیغ نہیں تو وہ انہوں نے یہ لکھا کہ ان سے کوئی آ کے پوچھتا تھا کہ یہ مسئلہ بتائے، تو وہ اس سے پوچھتا تھا کہ آپ شیعہ ہے سنی، تو وہ کہتا تھا میں شیعہ ہوں، تو وہ آپ ان کو وہ بتاتا تھا یہ مسئلہ، اگر کوئی آتا کہ یہ مسئلہ دینی پوچھتے تو وہ آپ اس بندے نے کہا میں سنی ہوں، حنفی، اس وقت تو یہاں حنفی مذہب ہی تھا، تو آپ ان کو حنفی مذہب کو، یہ بات درست ہے، یہ بات کس حد تک درست ہو سکتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے نا آپ بھی یہ سمجھتے تھے یہ اختلافات جو اجتہادی ہیں، اجتہادی اسلام کے اندر جو اختلافات ہے یہ جو ہے جان بوجھ کے، ہاں جی، علماء نے کسی کو گمراہ کرنے کے لیے تو بنایا ہوا نہیں ہے، اجتہاد ہے، ہم اس طرح ہم وکیل لوگ جو اسی بزرگان سے تھوڑا بہت ہم نے انہیں کیا دعائیں، یہ چیزیں نوافلات پڑھ کے ہمارا ان سے ایک روحانی رشتہ ہے، تو رشتے کی بنیاد پر ہم ابھی یہ سمجھ رہے ہیں یہ اختلافات جو ہے، محمد نور بخش کی بھی بھرپور کوشش یہی تھا کہ اختلافات کو ختم کیجیے، کم سے کم کریں، تو یقیناً امیر کبیر علیہ رحمہ بھی آپ کی نظر میں آپ تمام مسلمان جس فرقے سے بھی تعلق سب مسلمان ہی سمجھتے، صحیح،
ٹھیک، اور یہ سمجھنا بھی چاہیے. بالکل ایسے انہیں ایک صوفی جو ہے وہ تو کسی کو ان کے مزاج میں کسی کو کافر مرتد بنانے کا ہے ایسا ہی نہیں ہے. ایسا ہی. ٹھیک. شمس الدین عراقی نور بخش صاحب کا تو آپ نے بتا دیا. اور امیر کبیر کے بارے میں یہ بھی آتا ہے آپ بلوچستان میں 2 دفعہ تشریف لائے بولتے ہیں. پہلی دفعہ کے کچھ عرصہ لے کے کچھ مساجد کام کہیں تبلیغ کر کے آپ تشریف لائے. پھر دوسری دفعہ آ کے پھر آپ یہ ادھر کشمیر میں کہیں آپ کا جو ہے پھر بیمار ہوا، پھر حالت ہوا، پھر آپ کے جنازے کو پھر آپ کے مردین نے پھر وہاں کولاب میں تاجکستان کولاب میں آپ کو لے گیا، وہاں بھی مدفون ہے. ہاں جی. اور آپ فرماتے ہیں آپ 2 دفعہ جو ہے بلوچستان میں آئے. امیر کبیر کے بارے میں کہ آپ 2 دفعہ تشریف لائے. عراقی شکن کے بارے میں بھی میں نے یہ تحفۃ الاحباب کے حوالے سے ان کے آپ کی حالت اس میں محمد علی کشمیری نے زیادہ سے لکھا ہے. ہاں جی. اس کا ترجمہ بھی اور رسول داتا رسول جان جو ہے انہوں نے ترجمہ کیا، اور ہمارے بلوچستان میں ایک مولانا جو ہے رضا غلام رضا نے بھی اس کا ترجمہ کیا ہے. صحیح. اس کا تو اس میں انہوں نے یہ فرمایا عراقی شکن جو ہے آپ اپنی حالت بتا رہے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ جو ہے ہاں جی میں سے نعمان نوربخش کے محفل میں جاتا تھا، میں چھوٹا عمر تھا. پھر جو ہے میرا والد جو ہے کافی ان کے درود برود سنتا رہتا تھا. پھر والد جو ہے کافی عمر رسیدہ تھا اور والد نے پورا معاشی ذمہ داری میرے اوپر ڈالا ہوا تھا. اس وجہ سے پھر میں چاہتا تھا نعمان نوربخش سے فیض حاصل کروں، لیکن جو ہے پھر میں نے نعمان نوربخش سے کہا، انہوں نے کہا ابھی والد جو ہے کیا ہے عمر رسیدہ ہے، لہٰذا ان کو تمہاری مدد کی خدمت کی ضرورت ہے. ابھی یہ خود بھی ایک بہت بڑے فیضات کا ذریعہ بنے گا. ابھی جب تک تمہارے والد اس حال میں تم اس کی خدمت کرو، اس کے بعد جو اگر مجھے اللہ نے عمر دے دیا میں خود تمہاری مدد کروں گا، ورنہ تم میرے جو مسلمہ خلفاء ہیں ہاں جی مریدین ہیں جو ارشاد کے مقام پر میں نے اجازت دے ان سے آپ فیض حاصل کریں. پھر آپ فرماتے ہیں مجھے محمد نوربخش کے ہاتھ میں ان سے میں فیض حاصل نہیں کر سکا. پھر آپ کے مریدین میں سے 5-6-7 کا نام دیا ہے، ان میں سے جو ہے آخر میں جو اسیری لاجے جو ان کا لاہجان میں شرق و شانراز کا جو اشارے ہے ہاں جی محمد نوربخش کا خلوہ بھی تھا. آپ فرماتے ہیں میں نے ان کی خدمت تقریباً 6 سال کا عرصہ گزارا. ان سے میں نے شریعت طریقہ ان سب میں نے ادوار جو تصوف کے اطلاع ہیں، انوار صفیہ، اطوار خلویہ، ان سب چیزوں کو میں نے ان سے حاصل کیا. روحانی فیض 6 سال مطلب میں نے تصوف کی تعلیمات بھی پڑھا ان سے، جو عرفانیات ہیں مختلف کتابیں پڑھنا ہوتا ہے، اس باب میں سمجھنا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی میں نے عملی ریاضت بھی کی. اور 6 سال تھا عرصہ گزارنے کے بعد پھر اسیری لاجی 7واں سال میں انہوں نے کہا جو میں شاہ قاضی فیض بخش جو سید محمد نوربخش کا خلیفہ ہے یعنی جو آپ جو خراسان میں ہوتے تھے فرماتے ہیں میں ان کی زیارت کو جاؤں گا. تو انہوں نے آپ کو بھی ساتھ لے گیا. ساتھ لے گئے تو پھر وہاں سے شاہ قاضی فیض بخش کے حضور میں جو ہے آپ کچھ دن یا مہینے رہنے کے بعد جو ہے آپ ان کو ساتھ لے کے جانے لگا اسیری لاجی شاہ قاسم فیض بخش عراقی شکن کو. تو شاہ قاسم فیض بخش نے فرمایا یہ بچہ لڑکا جو ہے یہ سالک جو ہے بہت خوشحال لگ رہا ہے اور بہت لہٰذا آپ اس کو میرے پاس رکھ دو. ہاں پھر آپ نے آپ کی صحبت میں بھی کہتے ہیں آپ نے کافی جو ہے روحانی فیضات حاصل کیا شاہ قاسم فیض بخش سے. پھر جو ہے آپ نے پھر شاہ قاسم فیض بخش نے فرماتے ہیں آپ کو پھر بلوچستان میں پہلے کشمیر میں بھیجا، پھر کشمیر سے اور بھی کافی تفصیلات اس میں لکھا ہوا ہے. تاریخ کشمیر میں رسول نبی غلام رسول صاحب نے جان صاحب نے بھی اور اسی تحفۃ الاحباب کی مطالب ہے مثلا اس میں انہوں نے لکھا ہے. اور پھر آخر میں کشمیر میں کچھ اثر نہیں ہوا، پھر بلوچستان میں بلکہ پہلے کشمیر میں رہا، پھر وہ یہاں پھر واپس آیا 6-7 سال رہنے کے بعد. پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے آپ شاہ قاسم فیض بخش نے آپ کو دوبارہ بھیجا اور دوبارہ بھیجنے کے بعد پھر آپ بلوچستان میں بھی تشریف لائے. ہاں جی. اور بلوچستان میں امیر کبیر کے میں جو خانقاہ ہیں جو مساجد کہتے ہیں وہ جو مکمل نہیں ہوا تھا ان کو آپ نے بنائے، اور وہاں کہتے ہیں آپ نے کافی جو ہے جو اس زمان کے جو ہندو جو غیر مسلم اقوام تھے ہاں جی مذاہب تھے ان کو آپ نے ان سے بہت چیزوں تقریباً اس نے لکھا ہے. آپ کو بت شکن کہنے کے بعد یہ تھا آپ نے تقریباً 600 بت خانوں کو توڑا. یہ تحفۃ طبع میں لکھا 600 بت خانوں کو توڑا، ان کے پر کہیں خانقاہ کہیں جامع کہیں مسجد تعمیر کیا، ان کو علمی مراکز کیا. تو اس وجہ سے جو ہے بلوچستان میں آپ کو بھی ایک محسن سمجھتے ہیں. اور سید محمد نوربخش کی جو ہے فقہ الاحوت ہاں جی اس کی تعلیمات جو ہے شاہ قاضی فیض بخش نے آپ کو دے دیا بھائی یہ تعلیمات وہاں چونکہ امیر کبیر علیہ رحمہ کے مریدین ہے جو اسی سلسلے کا ہے. سید محمد نوربخش کے استاد ہے
ہے نا جی امیر کبیر علیہ رحمہ، امیر کبیر کے شاگرد خواجہ اسحاق خلدانی، خواجہ اسحاق محمد نواز، ہاں جی، کیونکہ امیر کبیر کے نے چونکہ بہت سے علاقوں کو لداخ میں، کشمیر، بہت جگہوں کو، بلتستان میں بھی ہر جگہ اپنے لوگوں کو مسلمان کیا تھا، جیسے کہ امیر کبیر کے ہاتھوں سے تقریباً اس علاقوں میں 37,000 لوگ مسلمان ہوئے جیسے اس میں لکھا، تو اس سے ہو سکتا ہے اس سے کم زیادہ بھی ہو، تاریخ زمانے کے اتنا فکس مشکل ہو جاتی ہے۔ پھر جو آپ وہاں گیا، ہاں وہاں آپ اچھا خاصا جو ہے مریدین امیر کبیر کے ماننے والے تھے، ان میں سلسلہ بھی ایک تھا، تو آپ نے امیر شاہ سے محمد نور بخش کے فقہ الاحوال، اصول اعتقاد، کتاب العقائد، یہ تعلیمات وہاں عام کرنے میں، ہر ایک گھروں میں، بلتستان میں، کشمیر میں، ہر جگہ پہنچانے میں عراق و شکن کا رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا کردار تھا۔ ٹھیک، بہت اچھا، بہت تو اس زبردست، طرح آپ جو ہے وہاں پر بہت بڑا خدمات ہے ہمارے علاقے میں۔ ٹھیک۔ اچھا علامہ صاحب، اب یہ جو ہم جب نوربخشیہ مکتب فکر کو بطور ایک عرفانی یا صوفی مکتب، بطور ایک کلامی اور بطور ایک فقہی مکتب دیکھتے، تو یہ کیا صرف گلگت بلتستان، لداخ، کشمیر میں تک ہے، یا پوری اور بھی باقی جگہوں پر جو آپ لوگ نوربخشیہ اس وقت موجود ہے؟ اسی تو آپ ایک عالم ہے، دنیائی ہم سے زیادہ تاریخ ہر چیز سے آپ بہتر آگاہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو شاہ محمد اور نوربخش کے دور میں تو فرماتے ہیں آپ ادھر کردستان میں آپ کا بغداد سکہ تک چلا ہے بولتے ہیں، اس وقت جو ہے ابھی امیر کبیر کو جیسے شاہ قاسم، یہ رقم شکن جو ہے آپ ہرات وغیرہ میں بھی، لداخ میں بہت سی جگہوں پر آپ کے نوربخشی مریدین تھے، ہاں جی، اور مرشدین بھی تھے۔ اور آلریڈی ایران کے اندر بھی جو ہے شاہ اسماعیل صفوی کے دور میں وہاں نوربخش آتا بولتے ہیں، اور ان کے انقلاب میں صوفین اور نوربخشی جو ہے صوفی ان کے مددگار ثابت، انہوں نے کام کیا۔ لیکن بعد میں جو فرماتے ہیں اس مسئلہ صوفیانہ مسئلہ کے اندر جو ہے کچھ ایسے لوگ بھی گھس گیا تصوف کے نام سے، انہوں نے جو ہے شریعت کے احکامات کو پامال کرنے شروع کیے۔ تو جب شریعت کے احکامات کو پامال کرنے تقریباً مجتہدین کو تو یہ گوارا نہیں ہو، ہے نا۔ ایک مجتہد جو ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ایک آدمی بولے جیسے ہے دنیا میں یقین کی منزل پر پہنچ گیا، پھر نماز روزہ سب چھوڑ دے، ہیں پیغمبر سے زیادہ یقین پر کون پہنچ سکتے ہیں؟ علی سے زیادہ یقین پہ کون پہنچ سکتے ہیں؟ ایک سے پیغمبر کے صحابی زیادہ یقین پہ کون پہنچ سکتے ہیں؟ وہ یہ دعویٰ کریں گے تو یقینی بات ہے، شرط کی ہونا بھی ہے، کوئی صرف مجذوب کے لیے، وہ مذہب الگ بات ہے نا، مذہب کے ساتھ، لیکن دوسرے مذہب نہیں، کھانے پینے سب میں ٹھیک ٹھاک ہے، دنیا کاموں میں بڑا وجار ہے۔ تو اس سے علماء فقہاء مجتہدین جو ہے وہ مجبور ہو، صحیح، انہوں نے ان پر جو ہے پھر فتویٰ لگایا، پھر جو ہے وہاں پر یقیناً جو ہے پھر ایسے لوگوں کے ضد میں جو حقیقی وہ صوفی نہیں تھا، صحیح، لیکن وہ تصوف کو بدنام کرنے کے لیے بیچ میں گھس کیا تھا، ایسے لوگوں کی جو ہے وجہ سے نوربخشی اب وہ سب تحت میں آ گیا۔ اچھا، آگے شاہ صفوی کے دور میں کہتے ہیں نوربخش کافی قتل بھی ہوا ہے ان علماء کی فتاویٰ کی وجہ سے ایران میں، صحیح، اور آپ کو پتہ ہے کشمیر میں بھی جو ہے، ہاں جی، مرزا دولت کے دور میں، ہے نا، تاریخ فرشتہ میں بھی لکھا ہے، اسے رشیدی میں بھی لکھا ہوا ہے، آپ مطلع کر سکتے ہیں، تو تحفہ کا تبت میں بھی تھوڑا، تحفۃ الآبا میں بھی تھوڑا بہت لکھا ان چیزوں میں، جیسے میر دانیال شہید جو شاہ قاسم فیض بخش کا بیٹا ہے ان کے حوالے سے لکھا ہے۔ تو وہاں انہوں نے جو ہے ابھی تکفیری کو ہر جگہ ہے نا، تو انہوں نے سیاست کے فقہ الاحوال کو یا کچھ اور چیزوں کو ایشو بنا کے وہاں علماء ہند کو وہاں بھیج دیا، تو وہاں انہوں نے فتویٰ دے دیا ان کی کتابوں کو جلاؤ، یہ لوگ اگر مذہب حق میں آتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو قتل کرو، ختم کرو، ان کی فتویٰ ہے۔ یہ مسلمانوں میں سب سے بڑی مثبت یہ ہے آپ خود آ کے ان کی مدعا کو نہ سنیں، ہاں جی، علماء کو چاہیے نا کسی مسئلہ کا کسی پر فتویٰ دینے سے پہلے پوچھنا چاہیے کہ بھائی اس مسئلہ کے رئیس سے آگے ہمارے نوربخشی مسئلہ کے جیسے آپ نے آگے ہم سے پوچھتے ہیں، یہ صحیح طریقہ یہی ہے۔ اور ادھر جیسے ہماری اس بات کی پیر نوربخشیہ سے شاہ نورانی زمان برکات ہوئے ہے نا، جو ہماری ذمہ دار ہے اس وقت، آپ ان سے جا کے پوچھیں بھئی آپ کے مذہب میں یہ نظریات ہمیں نظر آ رہا آپ کی کتابوں میں، ان کا آپ کے پاس کیا توجیہ ہے، کیا تعویل ہے، کیا تشریح ہے، اور وہ معقول تشریح پیش کرتے ہیں تو قرآن سنت سے موافق آپ کو قبول کرنا چاہیے، اب ایمان سے حسن نظر رہنا چاہیے۔ ہاں اگر وہ پھر بھی قرآن سنت کے 100% مخالف کوئی توجہ کر پھر آپ حق و جانب پہ فتویٰ دینے کا، صحیح، ٹھیک ہے۔ اب ایسا نہیں ہوتا ہے آنکھیں بند کر کے کتاب پڑھ لیا، بھائی دوسرا اس سے کچھ اور مراد لیتے ہیں، آپ کچھ اور مراد لے کے جو ہے اپنی مراد کے مطابق دوسرے پہ فتویٰ ڈال دیتے ہیں، اور اسی سے مسلمانوں میں یہ فتویٰ کا سلسلہ، یہ تاخیر کا سلسلہ اس وجہ سے جاری ہوا، ورنہ بیٹھ جائیں آپ میرے مدعا کو سنیں، اس پر جو اعتراض آزاد آتے ہیں کریں،
ہاں جی، اور میرے پاس کوئی جواب نہ ہو قرآن سنت کے روشنی میں تو مجھ پر واجب ہے کہ میں آپ کی بات کو مانوں. بالکل ایمانداری کا تقاضا یہی ہے. اگر میں مطمئن کروں قرآن سنت کی روشنی میں، عقل کی روشنی میں، تو آپ کو بھی ماننا واجب ہے. انصاف کے تقاضے ہوں گے. سب کا مقصد کیا؟ ایک دوسرے کی ہدایت ہے نا. ایک دوسرے کو گمراہ کرنا تو مقصد نہیں ہونا چاہیے نا. ایک دوسرے کی ہدایت مقصد ہونی چاہیے. صحیح بات. کسی بھی مسلمان تو چھوڑا، کسی بھی غیر مسلم سے بھی بات مباحثہ، آپ کا مقصد اس کو دبانا نہیں ہونا چاہیے. آپ کا مقصد اس کو ہدایت ہونا چاہیے. ہاں، چونکہ یہی ثواب کا کام ہے، یہی نیک کام ہے. کافر ثابت کرنا کوئی نیک کام نہیں ہے. بالکل ہے نا. کافر تو یہی ہے. ابھی اسی کو نہیں سمجھا جاتا. تو لہٰذا جو ہے نرواشی ادھر کشمیر میں بھی جو ہے ہمارا صحیح یہی ہوا. بہت جگہ پھیلا ہوا تھا ہم لوگ الحمدللہ، کیونکہ ہماری نظریات جو ہے قرآن سنت کے کوئی مخالف نہیں تھا. ہم خود ہمیں ابھی بھی اعلانی جگہ آپ کی میڈیا کا دور کہتا ہوں، اگر ہمارے تعلیمات میں کوئی بھی چیز جو قرآن سنت مسلمہ کے درمیان مخالف ہو، ہم ابھی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جس طرح دوسرے مسائل کے ہاں اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل ہے، تو ہمارے پاس بھی کوئی نہ کوئی دلیل ہے. ان دلائل کی روشنی میں ہم یہ زندگی گزار رہے ہیں. ہاں جی. تو پھر جو ہے لہذا اگر 100% کوئی غلط چیز ہو تو ہم اس کا بھی ابھی چھوڑیں گے. کیا ضروری ہم نے آخرت کے دین آخرت کے لیے ہوتی ہے. دین دنیا کے لیے نہیں ہوتے، آخرت کی کامیابی کے لیے. آخرت کی کامیابی آخرت کے فیصلے سارے حق اور حقیقت کی بنیاد پر ہوتی ہے، خود ساختہ چیزوں کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے نا. تو لہٰذا جو ہے اس وجہ سے جو بلوچستان میں اگر آپ تاریخ پڑھیں تو ہمارے نرواشوں کشمیر میں اسی علماء کی فتویٰ مرزا دولت کے اس مزاج، ہاں جو خونخوار مزاج کی وجہ سے نرواشوں کا قتل عام ہو گیا. خود نے لکھا تاریخ رشتے میں، اس سے قول نقل کیا، میں نے جو ان پر اتنی سختی کی، کچھ لوگوں کو میں نے مار دیا، کچھ لوگ جو ہے مجھ سے ڈر کا جو ہے اہل سنت فرقہ اختیار کیا، کچھ لوگ بھاگ گیا، کچھ لوگ چھپ گیا. ہاں جی، وہ خود لکھتے ہیں اس میں تاریخ رشتہ میں. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح یقینی بات ہے، جہاں تک میں کہتا ہوں انہی چیزوں کی وجہ سے نرواشی جو ہے اب وہ خانقاہی نظام بھی ہمارا کمزور پڑ گیا. کھلے عام نہیں کہہ سکتے. جو دنیا میں خصوصاً پاک ہند میں اکثریت تو اہل سنت والجماعت کی ہے، اور ان میں ایسے شدت پسند اچھے علماء بھی ہیں، وسیع نظر والے. یہ نہیں کہ ہم سب ایک جیسا، غالبہ ان لوگوں کا ہے جو سب کو مسلمانوں کے دائرے سے خارج کرنے پر تولا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس وجہ سے جو ہے اب ہمارے جو خانقاہی نظام جس میں مرشدین کی تربیت ہوتی تھی، روحانی طور پر بہتر تربیت کا سلسلہ ایک تھا، وہ بھی کمزور پڑ گیا. اور علمی مراکز چون بلوچستان آپ کو پتہ ہے ابھی راستہ نکل گیا، جہاں تھا یا سڑکیں بنے ایک بار بالکل کٹا ہوا ہے جگہ تھا. اس وجہ سے ہمارے علمی مراکز مدارس بھی کمزور پڑ گئے. ہاں جی. تو یا کچھ آگے پیچھے جا کے پڑھا وہ پھر اسی مسلک کا ہو گیا. بہت کم لوگ نرواشی مسلک رہا، اور جو باقی لوگ نہیں گیا تو ان کا ایک محدود علمی سرمایہ تھا. وہ اتنا کر سکتے تھے کہ اپنی اسی فقہ کو سمجھ کے لوگوں کو یہ سمجھاتے رہے. یہ سب نروباش بزرگان کی جو تعلیمات جو ہمارے ہاتھوں میں، انہی کو محفوظ رکھیں، انہی کی حفاظت کریں، انہی پر لوگوں کو عمل پیرا رکھیں، کاربن رکھیں. اتنا وہ کوشش کر سکا. ہمارے سلسلے کے جو پیرانے طریقہ جو بھی آئے، معروف حضرت کیا ہوتے ہیں عراقی کے بعد، ان کے بیٹے کی شہادت کے بعد خاص طور میں دانے شہید کی. ہاں تو ہم پر یہ مشکلات پیش ہے. اس وجہ سے اب ہم لوگ محدود ہو گئے اس علاقے میں. ہاں جی. لیکن ابھی ایران میں بھی نرواشہ نام سے ہے. ابھی ایران میں بھی ہم خود انہیں نرواشہ وال نام کے جو صوفی ہے، انہوں نے سید محمد نرواشہ کا آستانہ بنایا. اس کی بناتے وقت ہم لوگ خود بھی تھے. میں جب ایران پہنچا تھا 1900 2003 میں، تو وہ نہیں بنا تھا. 2002 یا 2003 میں پہنچے، وہ نہیں بنا تھا. بالکل ایسے پہلے جگہ تھا. پھر انہوں نے اس کو بنانا شروع کیا. وقاف نے ان کو اجازت بھی دی تھی. انہوں نے بنایا. ابھی بھی اس میں مقام وقاف کے جو ہے بخش ہے. ہاں جی. تو جو بھی نوزاد دیتے ہیں وقاف بھی لے جاتے ہیں. تو انہی لوگوں نے بنایا جو نورباشہ کے نام سے. لیکن وہاں فقہ میں یہ لوگ ابھی سید محمد نورباش کی فقہ پہ عمل نہیں کرتے. صحیح. وہاں کسی بھی مرشد جو اسی طرح عرفان تصوف کو تھوڑا مانتے ہیں نا جیسے، تو ان مرشدین کی طرف رجوع کرتے ہیں. خلافت پہ ورنہ نورباشہ کے نام سے ہیں. بہت اچھا، آپ نے بہت مختصر لیکن پوری تاریخ اور وہ سارا کچھ آپ نے بتایا. اور یہ جیسے آپ نے آخر میں جو بات کی نا کہ علم اور پوری دنیا سے کٹا ہوا علاقہ پھر، لیکن ہم خود بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی بہت بڑی غنیمت ہے کہ ان بزرگان کی ساری تعلیمات کو کم سے کم محفوظ کیا گیا. ابھی آپ سے، آپ کے بعد جو نسل ہے، ان سب سے یہی امید ہے کہ انشاءاللہ اس کو بہتر انداز سے، اب آپ نے یہاں پر اتنا بہتر ایک ادارے کی بنیاد ڈالی ہوئی ہے، کافی عرصے سے درس و تدریس بھی ہے،
تو ہم اپنے سننے دیکھنے والوں کو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ معاشرے سے نفرت کو، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ بازی کو، اس کی بنیاد پہ قتل و غارت گری کو، اس کی بنیاد پہ جو نفرت اور دشمنی، مناکحت، حرام اور فلانا ڈھمکانا، یہ سارے جو امراض جس سے آج آپ سب پریشان ہیں، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ بھئی آپ کو ایک دل میں یہ درد ہے کہ ہمیں اس سے نکلنا چاہیے، تو ایک طالب علم کے طور پر ہمارا تو یہ خیر ہے کہ آپ اس ادارے کو دیکھیں. بہمت آباد میں ہے، میں ایڈریس بھی نیچے لگا دوں گا، کوئی فون نمبر یہاں کا کوئی رابطہ وہ بھی میں دوں گا. تو آپ لوگ جتنا آپ سے جو ہو سکتا ہے، میرا خیال سے تو مجھ سمیت ہم سب کو جو بھی ہماری حیثیت اوقات ہے، علمی حساب سے، دولت مالی حساب سے، کسی اور حساب سے، تو ہمیں ان اداروں کو فروغ دینا چاہیے جو تعداد میں کم ہونے کے باوجود، اور جو ان کا فقہی، کلامی اور عرفانی جو ان کا پہلو ہے، آپ اس کو پڑھیں، آپ اس کو سمجھیں، آپ اس کو دیکھیں، تو آپ کو خود اس بات پہ یقین آئے گا اور آپ خود اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہمیں اس طرح کے چھوٹے اداروں کو، جس کے عام طور پر بہت بڑے معاونین نہیں ہوتے، ان کے پاس وسائل کی فراوانی نہیں ہوتے، تو ہمیں میرے خیال سے اس طرح کے ان سے بلا تفریق مذہب، مسلک، یعنی آپ کا مسلک کیا ہے وہ جو بھی، لیکن اس بنیادی پوائنٹ کو آپ سمجھتے ہیں جس میں اس وقت مسلمانوں کو اجتماعی طور پر جو تشدد، افتراق اور اس کی بنیاد پہ جو نفرتیں اور یہاں تک کہ گردن زدمیاں بھی ہو رہی ہے، تو اگر آپ اس کا کچھ ازالہ چاہتے ہو تو میرا تو یہ خیال ہے کہ ایک روشنی کا ایک کیا کہنا چاہیے، ایک یہاں پر کرن، ٹھیک ہے، ایک ستارہ، ایک بلب یہاں پر جل رہا ہے. تو آپ لوگ بھی اگر آپ کو لگتا ہے یہ مقصد آپ سے متفق ہے تو آپ اس کو بالکل اس کے ساتھ تعاون بھی ہمیں کرنا چاہیے. تو میں اصل میں ہمارے جی آپ کے اس نوتے کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا کے نا وحدت کے عنوان سے ہے. ایک تو یہ الحمدللہ آپ کے علم میں ہے، بلتستان میں ہر چند سے پہلے تو پورا اس کا تو شیخا تمام علاقوں میں، خرما میں، نورباشی خبر میں تھا. ابھی ان میں بھی تقریباً کم ہو کے تھوڑے نورباشی خبر گانشے میں زیادہ تھا، نورباشی باقیوں میں باقی مسالک اسلام زیادہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم اس چیز کو یقین کے ساتھ بول سکتے ہیں، بلتستان میں اگر مذہبی امن اور رواداری ہے تو یہ ہمارے بزرگان کی وجہ سے، میں بڑے دعوے سے بولتا ہوں، کیونکہ جو ہے نا وہاں جو ہے نا کم از کم ہمارے بندوں کے کسی بھی بندے کے کسی بھی شخص کے ہاتھ سے دوسرے کو، کیونکہ یہ دوسرے مسلک کا ہے، بول پر مسلک کی بنیاد پر کسی کو ایک میں سوچتا ہوں کوئی قتل غارت گری وہاں پر ایک مورد بھی آپ کو نہیں ملے گا. ایسا ہی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے وہاں رواداری ہے. دیکھو میرے اپنے گھر میں جو ہے، ہاں جی، الحدیث کی جو ہے ان کی بیٹیاں میرے بھائی کا ہے، ایسے ہی ہمارے بیٹے اور ہماری بیٹیاں ان کے گھروں میں ہیں. ہاں یہ مذہبی کوئی منافرت نہیں الحمدللہ، کیونکہ ہمارے فقہ میں یہ منافرت نہیں ہے، ہاں مسلمان سے شادی کرتے. اور دوسری بات علامہ صاحب یہ ہے کہ ہمارے ہاں یعنی بلتستان کے حد تک نوربخشیات یہ بہت معروف سب کو پتہ ہے، لیکن یہاں پاکستان میں یہ ہم پرانی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، یعنی جب ہم پنڈی اور اس کے بعد ساحل سمندر تک پہنچتے کراچی تک، تو ادھر مجھے لگتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو اتنی معلومات نہیں ہے، ان کے پہنچ نہیں ہے تعلیمات نوربخشیہ یا اس کے حوالے سے. تو میری تو بہت دلی خواہش، یعنی قطع نظر اس کے کہ میرا اپنا کیا عقیدہ، مسلک، مذہب، وہ ایک دوسری طرف، میری یہ خواہش ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں نا، شہر کے، یہاں کے مقامی لوگ، وہ بھی اس مسلک کو پڑھے، اس کو سمجھے. پھر اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ وہ ایک بہتر ہے علمی دلائل وغیرہ کے اعتبار سے، تو بالکل میرا خیال سے اس کا حصہ ان کو بننا چاہیے. ایک نقطہ آپ کو یہ بھی بتا دوں، میں اپنے ذاتی احساس، جی ہاں جی، میرا ذاتی احساس یہ ہے اور میرا ایمان بھی ہے، میرے یہ کسی کو دکھاوت کے لیے نہیں. ہاں جی، ایک تو ہمارے بزرگان دین کی تعلیمات کی روشنی میں ہم نعمان عباس خصوصاً جو آپ ایک داعی اتحاد بین المسلمین ہیں، آپ جو ہے آپ نے کہا مسلمان کس کہتے ہیں؟ فرمایا باب الوقوف صدقہ، نام فرمایا جو شخص قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ مسلمان. تمام مسلمان قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لہٰذا ہمارے عقیدے میں تمام مسلمان ہی ہیں. ایسے ہم کسی کو کافر کرنے کا اپنے آپ کو حق ہرگز نہیں دیتے، جو اسلام کی بنیادی تعلیمات کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. جیسا ہمارے اس امیر کا شجمون نے کہا اصول خمسہ فروع خمسہ کا، جو اس کو مانتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ملائکہ پر ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے جو اصول دین لوگ بنائے اس میں مختلف، لیکن میرے نے جب تک ہی مطالعے کیا تو کوئی مسلمان نے جہلا نہ مانا، کوئی مسلمان نے فرشتوں کا انکار کیا، کوئی مسلمان نے آسمانی کتابوں کا انکار کیا، کوئی مسلمان نے آخرت پر، یوم آخرت، سب مانتے ہیں. باقی جو جزئی اختلافات ہیں وہ الگ چیز ہے، وہ میں سوچنا ہے شادی ہے.
اشتہادی کہیں کوئی سیاسی مداخلت ہے، کہیں سیاسی وجوہات ہے، کہیں اشتہادی اختلافات ہیں، اس وجہ سے ٹھیک ہے جی. لہٰذا ہم آپ کی توسط اعلان کا تو ہم تمام اور آری جس کا اینڈ نہیں ہے، کیونکہ قیامت آگے تو اینڈ ہوگا، اس سے پہلے اینڈ نہیں ہوگا. وسیع اور عریض گلستان سمجھتا ہوں، یہ بہت اور خوبصورت تمام فرقوں کو اس گلستان کی مختلف جو ہے حصے سمجھتا ہوں. پھول ہے مختلف. پھول ہے کیارم کی، ٹھیک ہے جی. اب آپ کو پتہ ہے گلستان کے جو پھولوں کی مختلف قسمیں ہیں، کسی میں تھوڑا بہت کانٹے ہوئے ہے، کسی میں کانٹے نہیں ہے، کسی کے پھول میں زیادہ خوشبو زیادہ ہے، رنگ کم ہے، کسی میں رنگ زیادہ ہے، خوشبو کم ہے. ہاں جی. تو لیکن یہ سارے مختلف پھول اور یہ سب مل کر اس گلستان کو زینت دیتے ہیں. کیا بات. ہاں جی. اور یہ تب جا کے اس کو گلستان ہی واہ. لہٰذا میں تمام مسلمانوں بس یہی کو اس پوائنٹ عظیم گلستان کا، جس کا شروع اور آخر شروع پیغمبر سے شروع ہو گیا، اور کل قیامت کے قریب جو ہے یہ گلستان جو ہے ختم ہوگا. ہاں جی. اس بات تو یہ گلستان روشن رہے گا. اس کے تمام مسلمان جو ہے ہر فرد اس کی ایک ایک پھول کی شاخیں ہیں، ایک ایک گل ہے، کلیاں ہیں، اور تمام مسلمان فرقے اس گلستان کے جو ہے مختلف کیار ہیں. واہ کیا بات. یہ میرے پورا عقیدہ ہے خدا کا. یہ مطلب یہ کہ اگر مسلمانوں کو یہی میں ایسا ہی سمجھتا ہوں. یہی بنیادی پوائنٹ اگر اسی بنیاد پر میں سب کو محبت کرتا ہوں. بالکل یہی میرے لیے بنیاد. کافی اللہ سے محبت کرتا ہے، میرے لیے کافی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. ہاں جی. تو یہ ہم اس کی امتی، اسی قرآن کو سینے سے لگا ہوا ہے، اسی کی نشر و اشاعت کے لیے ہر کوئی اپنی بھرپور تعاون کر رہے ہیں. اسی طرح باقی عقائد